ہر گھر میں چلے جاؤ، بیٹا میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ السلام علیکم دوستو، اگر آج ہم ابھی نہ بدلے تو کل بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ بیان ہم سب کی زندگی بدل سکتا ہے، اس لیے سماعت فرمائیں۔ اللہ اس کے دروازے پر 2 فرشتے پہ بھیج دیتے ہیں جو سارے دن اس گھر کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جس گھر کے اندر محمد نام کا بچہ پیدا ہو جائے اور وہ گھر کے اندر بچہ سب سے پہلا بول اللہ سیکھ لے اور اس کی زبان سے اللہ نکلے، اللہ اس کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا عید المحمدیون، کہاں ہے محمد نام والے؟ اسلم اپنے نام کو کہتا تھا محمد اسلم، اشرف محمد اشرف، اکبر محمد اکبر، عید المحمدیون، کہاں ہے جو اپنے محمد نام والے؟ سارے دوڑے دوڑے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے ان کے کھاتے کو نہ کھولو، ان کے نام اعمال کے رجسٹر کو نہ کھولو، فرنٹ کے اوپر اس نے محمد لکھا ہوا ہے، میں گناہ دیکھوں گا میری غیرت کو حیا آئے گا، دنیا کیا کہے گی؟ اوپر محمد لکھا ہوا ہے، نیچے گناہ گاری کے رجسٹر۔ دوسرا اعلان ہوگا جتنے محمد نام والے سارے میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ تیسرا اعلان ہوگا ان کے رجسٹر کو کھول کے حساب کتاب نہیں لینا۔ چوتھا انعام ہوگا کرتوت تو تمہارے اتنے کالے ہیں کہ تمہیں جہنم کا ایندھن بناؤ، لیکن تم نے اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام لگا دیا، جو اس کی برکت سے آج میں نے تمہارا بیڑا پار فرما دیا۔ جس کے نام میں اتنا کمال ہو اس کی کام میں کتنا کمال ہوگا۔ اور میرے پیاروں اپنی زندگی کو بناؤ، اپنی زندگی کو بناؤ، تھوڑا سا رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کے رو دھو لیا کرو۔ دکان کے اوپر اکیلے بیٹھے ہو، ملازم کہاں چلے گئے، دکان بند کرنے کا ٹائم، بس حساب کر رہا ہوں کیا آیا کیا کھویا، کیا دیا کیا لیا، چائے والے کے پیسے، نان والے کے پیسے، کھٹائی والے کے پیسے، پکوڑے والے کے پیسے، بھاجی والے کے پیسے۔ نہ بھئی ہم تو صاف آدمی ہیں، دکان ہی تم کو کرتے ہیں، بچے نہ بچے لیکن ہم لیا دیا سارا معاف کر کے سارا دے کے سوتے ہیں۔ میاں تجھے سبزی کے پیسے لین دین یاد آ گئے، تجھے آلو والے کی ادھار یاد آ گئی، چائے والے کی ادھار یاد آئی، اللہ کا ادھار تو تجھے یاد ہی کوئی نہ آیا۔ 5 وقت نماز کے سجدے کی آوازیں دیتا رہا، بتا بتا یہ قدم اٹھ کر میرے پیارو باتھ روم میں گیا، ڈرائنگ روم میں گیا، اے سی والے کمرے میں گیا، ڈبو پہ گیا، سنوکر پہ گیا، ملاکھڑے والی جگہ پہ گیا، لیکن یہ قدم خدا کے گھر میں چل کے ہی نہ آیا۔ اور میرے پیارا عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیو، ہم نے بھی نہیں پڑھی، انشاءاللہ پڑھیں گے، نماز پڑھ کے سوئیو، اللہ کی قسم اللہ کا میرے عزیزو قرضدار رہے گا، اللہ کا حق دے دے، خدا تیرے حق میں کمی نہیں کرے گا۔ آج جھگڑا ہی میرے عزیزو بندے کا اور خدا کا یہ، ہم اپنے گھر کا اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن وہ مطالبہ کرتا اس کا مطالبہ پورے کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بتاؤ بتاؤ بتاؤ، قیامت کے دن مالک کائنات اپنے دربار میں کھڑا کرے گا، 2 بڑی نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، حقوق العباد بعد میں، اخلاق بعد میں، اللہ اکبر، سارے کام بعد میں کرے۔ پوچھے گا پہلے یہ پوچھے گا میں نے تجھے دو نعمتیں دی تھی، پہلی نعمت میں نے تجھے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دیا تھا، بتا پی کے کتنا شکر ادا کر کے آیا۔ دوسری اللہ نعمت فرمائیں گے میں نے تجھے صحت دی تھی، بتا اس سے کیا فائدہ اٹھا کے آیا، جنت کے دروازے کھلوا کے آیا، یا اپنے لیے جہنم کے دروازے کھلوا کے آیا۔ کتنا ٹھنڈا پانی آج پیا، گٹا گٹ پی گئے، ایک صاف میں پی گئے، صبح نرنا کالجے پانی پیا کہ نہار منہ پانی پیو میدا ٹھیک رہتا ہے، اور نہار منہ پانی پینے سے تیرا میدا ٹھیک رہتا ہے۔ خدا پاک کی قسم سنت سمجھ کے کھانے سے پہلے پانی پی لے، روزہ عمر میں آمنہ کے لال کا مزاج ٹھیک رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کھانے کے دوران پانی پی، بعد میں نبی یہ سلیقہ طریقہ مجھے مدینے کے دسترخوان سے سیدہ عائشہ کے حجر مبارک سے ملا۔ اللہ اکبر، کھانا اتنا کھا کہ تیری تھوڑی سی بھوک رہ جائے، اطباء حکیم فرماتے ہیں 1 لقمے کو کم از کم اپنے دانتوں کے نیچے 32 مرتبہ چبائے، 32 مرتبہ دانتوں کے نیچے چبائے، میدا بھی ٹھیک رہے گا۔ اللہ اکبر، انسان کا گردہ پھیپڑا ٹھیک رہے گا۔ گبڑ گبڑ کر کے کھا رہے ہیں، کھبے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، اتنی ناخنوں کے اندر مٹی میل ہے۔ اللہ اکبر، جاؤ جاؤ جاؤ، پکوڑے بیچنے والے میں سب کی بات نہیں کرتا، اللہ اکبر، نان بیچنے والا، بریانی بیچنے والا میں سب کی بات نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، جاؤ پوچھو تو صحیح تجھے غسل کے فرض آتے ہیں کہ نہیں آتے، جاؤ سے پوچھو تو صحیح بیوی کے پاس جانے کے بعد اسی وقت نہا لیتا ہے یا پورا دن گزر جاتا ہے۔ جاؤ جاؤ، جس کے ہاتھ کی بیٹا کھا کے نافرمان بن رہا ہے، ماں کے سر کو میل چھید رہا ہے، ابا کے گریبان پکڑ ہے، اس بیوی سے جا کے پوچھو تو تجھے پاکی کا طریقہ آتا بھی کہ نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر،
ہمارے اکابرین میں خواجہ عبد المالک صاحب نقشبندی رحمتہ اللہ علیہ چوک قریشی والے پنڈی میں ایک بیان میں چلے گئے، اپنے مریدوں کے گھر چلے گئے، جب کھانا آیا تو روٹی کے ٹکڑے کو سون کے رونے لگ گئے، فرمایا نہ پاکوں کے ہاتھ کا مجھے کھانا نہ کھلا۔ انہوں نے کہا حضرت جی خدا پاک کی قسم تقوی پرہیزگاری سے نماز روزے کے ساتھ روٹی پکائی، فرمایا اس میں سے عورت کے حیض کی بدبو آ رہی ہے۔ پتہ لگا جو گھر کے اندر ملازمہ تھی اسے بیماری تھی، اس نے کہا تمہارا پیر آیا، میں سعادت سمجھتی ہوں اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاؤ۔ فوراً سورہ سے پوچھنے کے بتا پاک ہے ناپاک ہے؟ کہنے لگی میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں۔ اللہ کی قسم اگر میرے عزیزو ہاتھ کی ناپاکی کا اثر روٹی کے اندر جا سکتا ہے تو روٹی کی میرے عزیزو حرام مال کا اثر اولاد کے اندر کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ ماں نے بچے کو یوں کر کے گودی میں اٹھایا، یوں کر کے اپنا کرتا اٹھایا، پستان کے ساتھ لگا لیا، پتہ ہے بچہ گٹا گڑ دودھ پی کے الٹیاں کر رہا ہے، لیکن ماں محبت کے اندر ادھر لگا لیتی ہے۔ ساس کہتی ہے بس کر بھی تجھے نظر نہیں آ رہا کپڑے خراب ہو گئے، کوئی نہیں امی پی لینے دے، کوئی نہیں پی لینے دے، اللہ وہ پتہ نہیں میرا لال کب سے بھوکا ہوگا۔ پھر ماں دودھ پلاتی ہے، کبھی مسکراتی ہے، یوں کر کے کاٹے گی، کبھی مسکرانے لگ جائے گی، پھر یوں کر کے جھولی میں دیکھتی رہے گی، جا جا جا۔ جب مائیں بچوں کو اٹھا کے یوں جھولی میں لے کے پھرے تو پوچھ اس وقت تو کیا سوچ رہی ہے؟ وہ سوچتی ہوگی بڑا ہو کے دودھ کا حق ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا، وہ سوچتی ہوگی بڑا ہو کے بتا چھیتے گا، سر میں جوتیاں مارے گا یا کندھے پہ بٹھا کے مجھے حج کرا دے گا، وہ سوچتی ہوگی اس کی کمائی سے عمرہ کر کے آؤں گی، پتہ نہیں اس کی کمائی میری مرض میں کام آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ بچہ بھی ماں کی طرف فطرت ہے، بچہ بھی ماں کا دودھ پیتے پیتے کبھی ماں کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے، جو امنگے ماں کے دل میں وہ امنگے بچے کے دل میں آتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب گود میں حسین کو دودھ پلایا ہوگا اور ہاتھوں سے ہلا ہلا کے کھلایا ہوگا اور دیکھ کے مسکرا کے دل میں خیال کیا ہوگا بیٹے بتا اس پاک عورت کے پاک دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا، تو حضرت حسین نے بھی مسکرا کے دکھایا ہوگا اور مسکراتے ہوئے کہا ہوگا اماں تو نے مجھے پگوڑے میں خدا کا قرآن سنایا، میں اماں تجھے نیزے کے جھولے میں خدا کا قرآن سناؤں گا، اماں تو نے آج مجھے گود میں قرآن سنایا، میں تلواروں کے سائے میں تجھے قرآن کا تلواروں کے سائے میں تجھے قرآن سناؤں گا۔ ہے کوئی ماں ایسی لوریاں لے یا تو ماں کان کے اندر پھونکتی ہے اپنے باپ کی نہ مانیو۔ اللہ اکبر، خود بھی بغاوت کرتی ہیں، عورتوں کو فالج کا مرض کیوں نہیں ہوتا؟ ہر تیسرا مرض کیوں بڑا پڑا ہے اس مرض کے اندر؟ اتنی بڑی لمبی لسٹ بیٹے کو باغی کر رہی ہیں، پوچھ اپنے باپ سے، بیٹا کہتا بابا آپ نے مجھے یوں نہیں کر کے دیا، ہاں آئے نا مزہ، میں تو یہی چاہ رہی تھی تیری اولاد تیرے کا کھڑا ہو جاوے، پھر جب وہ تیری شکل کے اوپر۔ یہ کوئی عورت ہے رات کو کپڑے اتار کے اپنے خامد کے ساتھ سوئے، صبح اسی خامد کی محلے کے اندر برائیاں کرے۔ اللہ اکبر، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جسے بیوی یہ تو نصور نہیں ہے، جسے تو اپنے گھر میں روٹی نہ دے، اپنے برتن میں اپنے گلاس میں پانی نہ پلاوے، تیرے گھر کے اندر جھاڑو پوچھا کرنے والی تو اس کے سامنے اپنے شوہر کے گلے کر رہی ہے۔ خدا کی قسم اللہ کہتا ہے تو نے فاطمہ کے ساتھ جنت الفردوس میں نہیں جانا، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر حسین کی اماں کے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہونا ہے، چپ کر جا۔ جوان عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میری شادی ہونے والی ہے، بتاؤ شوہر کا کیا حق ادا کرنا ہے؟ اللہ کا نبی یہاں بھی بتلا دیتا، یہاں بھی بتلا دیتا، گٹے پہ بتلا دیتا، تلی میں بتلا دیتا۔ فرمایا تیرے شوہر کے ناک کے نتھ کے اندر پیپ والا دانہ نکل جائے اور وہ خود بخود پھوٹ کے بہنے لگ جائے تو کپڑے سے نہیں، دوپٹے چنی سے نہیں، اپنی زبان نکال کر وہ گندگی کو چوس لے، تب بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تیرا لباس ہے تو اس کا لباس ہے، اگر وہ تیرے پردے چھپاوے، تیرے نشے کو، تیری بغیرتیوں کو، راتوں کی موبائل کی گیموں کو، اگر وہ اپنے بچوں سے، تیرے ماں باپ سے چھپاوے تو تجھے بھی چاہیے اپنی بیوی کے گلے اپنی بہنوں کے اگے نہ کرے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ تو لعنت ہے۔ دکان کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے یار تیری بھبی نے بڑا ستا رکھا ہے، کیا ہو یا تیری بھابی کو، کیا ہے بھابی کا جان کو، وہ تو بڑی اچھی ہے، نہیں یار اس نے میرے ناک میں دم کر دیا، اللہ وہ تو یوں کرتی ہے، وہ تو یوں کرتی ہے۔ یہ یار جو تیرے گھر کو تباہ کرنے کے لیے وہ بیڈ لے کے تیار کھڑا ہوا ہے، جس کے ہاتھوں کی چائے تو نے بیڈ کو کے اندر بٹھا کے پلائیں، کل ناک تیری کاٹ کے چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اگر تیری بیوی زبان دراز تھی، تیرا شوہر بر کردار تھا، مصلی بچھا کے بیٹھ جاتی۔ یہ میرے عزیزو ایک علاقے کے اندر ایک بندہ مجھے ملا اور کہنے لگا مولانا میرے اولاد کوئی نہیں، میں در در
धक्के खा के आ गया, मेरे हर दर छान मारा, मेरे औलाद कोई नहीं, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई तबीब, कोई दुआ बताओ। मैंने कहा मेरे पास एक डॉक्टर पता है, अगर मैं अल्लाह के बंदे तो उस डॉक्टर के पास चला जाए तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। कहने लगा कहाँ है? मैंने कहा तेरे घर के अंदर है। कहा रास्ता कौन सा, वार्ड कौन सा, अस्पताल कौन सा? मैंने कहा अस्पताल का नाम तहज्जुद है, वार्ड का नाम मुसल्ला, डॉक्टर का नाम अल्लाह, और उसकी फीस आंख के 2 आंसू है। जब तुझे तड़प हो के हर जगह से ना उम्मीद हो गया, तूने उस डॉक्टर को दिखाया जो रोजाना लाखों औरतों के गोद को आबाद करता है, लाखों दियों को, लाखों औरतों को जो बच्चे देता है। उस डॉक्टर के पास भी तूने अपनी दरखास्त भेजी, उस डॉक्टर के पास भी तूने अपने फाइल भेजी कर नहीं। मैंने कहा फिर आज रात वुजू करना, अपनी बीवी को वुजू कराना और तहज्जुद के वक्त मुसल्ला बिछा के बैठ जाना, 2 रकात वो पढ़े 2 पढ़े, दोनों सजदे में जाके उसे रो के दिखा देना। रब्बुल आलमीन की कसम, डिग्री वालों, बच्चा रोए माँ से बर्दाश्त नहीं होता, बंदा रोए उसकी रहमत से बर्दाश्त कोई नहीं होता है। बच्चा जब रोए तो माँ कहती है हाँ हाँ, बंदा जब खुदा को रो के दिखाए तो अल्लाह की रहमत कहती है हाँ हाँ। हमने तो मांगा ही नहीं, अब तो माइल बगरब है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजिल नहीं। कोई हुकूमत के कदमों में जाता है, कोई एमएनए की गोद में, कोई एमपी, हमारे मुसल्ले पर तो आता ही कोई नहीं। आजा आजा, एक मर्तबा मुसल्ले पर आके मेरे आगे झोली फैला दे, पहली मर्तबा इतना अता फरमा दूंगा, इतनी झोली भर दूंगा कि मौत आ जाएगी, किसी दूसरे दरवाजे पे जाने की तुझे अल्लाह अकबर हाजत ही बाकी कोई नहीं रहेगी। ओ मेरे अजीजों, जो दुनिया से मांगते हैं वो अल्लाह से मांगो, खुदा की कसम आप इससे मांगोगे आज देगा, कल दरवाजे पे कह देगा, जा कह दे अब्बू घर कोई नहीं। लेकिन उससे क्यों नहीं मांगता जो 70 मरतबा मांगे तो हर 70 पर 70 मरतबा देता है, हर एक पे 70 मरतबा देता है। अल्लाह अकबर। फरमाया ऐ बंदे तेरी झोली तंग पड़ जाएगी, मेरे देने में कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे अजीजों, अपने घर के अंदर अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह से लेने की आदत डाल दो। आखिरी बात करके मेरे अजीजों बस दुआ की तरफ मैं आता हूँ, और आपसे जिस मुतालबे के लिए प्रोग्राम रखा मैं मुतालबा अर्ज करता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर तशरीफ लाए, कोने में बैठ गए और आंखों से आंसू निकालने लग गए। बीवी कहने लगी उमर खैर हो, क्या बात है? फरमाने लगे अल्लाह अकबर। जब मस्जिद से निकला हर कोई उमर उमर वाह उमर वाह उमर के नारे लगा रहा था। कोई कह रहा था तूने बकरी शेर को एक जगह खड़ा कर दिया, कोई कह रहा था तूने वो जानवरों के रास्तों के गड्ढे भी तूने पुर कर दिए कि जहाँ जानवर, इंसानी जानवर गुजरते हैं, किसी जानवर का पाँव आए फंस ना जाए। कोई कह रहा था उमर तूने हवाओं के रुख बदल दिए, कोई लिख के दरिया चला दिए। हर कोई तेरे से राजी राजी। ऐ घर वाली जरा तू भी मुझे अपना मुंह दिखा और अपने अपने हलवों को हिला के मीठे मीठे प्यार के जुमले कह, तू मेरे से राजी है कि नाराज है? तू भी मेरे से राजी होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी ने हज़रत उमर का जुमला सुना, रोने लगी। कहा उमर हकीकत पूछना चाहता है? कहा तेरा डर से बताऊं कि अल्लाह के डर से बताऊं? अल्लाह के डर से बता, मैंने तेरा हक अदा किया कि नहीं किया? उमर नाराज ना होना, तूने बकरी को हक अदा कर दिए, तूने शेर और बुलबुलों के हक अदा कर दिए, लेकिन उमर तूने मेरा हक कोई अदा नहीं किया है। हज़रत उमर की चीख निकल गई, ये मेरे घर के अंदर क्या शुरू हो गया? बता बता, मैंने तेरा हक अदा नहीं किया। अल्लाह की कसम, उमर की बीवी कहने लगी उमर मैं तेरे से कपड़ा नहीं मांगती। उमर कहने लगे मैं खुद क़यामत का लिबास पहनूं, मैं तुझे कपड़े नहीं कहां से ला के दूं? मैं ईंट के सराने पे सर ईंट का सराना बनाऊं, मैं तुझे रेशम के तकिए कहां से ला के दूं? मैं खुद जमीन पर सोऊं, मैं तुझे अल्लाह अकबर लकड़ी की मुसहरियां कहां से ला के दूं? मैं खुद खजूरों वाली छत के नीचे सोऊं, मैं तुझे महल्लात कैसे ला के दूं? मैं खुद जौ की सो की रोटी खाऊं, तेरे लिए खाने कहां से लेके आऊं? हंस के कह लिया उमर अल्लाह अकबर, मैं तो तुझे डालना समझती थी, तो क्या बातें ले बैठा। ये चीजें अल्लाह देता है, बंदा थोड़ी देता है। जो अल्लाह की दी हुई चीजें बंदों से मांगता है वो बेवकूफ होता है, बगला होता है। रिज़्क़, माल, दौलत, इज्जत, कपड़ा लत्ता, मकान तो अल्लाह से देता है। जाओ जाओ जाओ, अल्लाह अकबर। मस्जिद अमीर माविया के पड़ोस में जितने घरों के अंदर झगड़े हो रहे, क्या तुम्हारी बीवियों का मुतालबा नहीं? अल्लाह से मुतालबा। बच्चा बच्चे से मांगे कहता मेरे से ना मांग, बच्चा अम्मा से मांगे कहते मेरे से ना मांग, अब्बा से मांग, जिसका काम उसी को साजे। हमने जो चीजें अल्लाह ने देनी थी वो बंदों से मांगना शुरू कर दी तो हमारे घर में तलाक के पड़ गई, हमारे घर में लड़ाइयां बढ़ गई, हमारे घर के अंदर शादी की पहली रात ही तलाक हो गई। हज़रत उमर की बीवी कह लगी उमर ये चीजें तो अल्लाह देता है, फिर बता क्या? अल्लाह अकबर। ठंडा होका भी लेके सांस भर के कहने लगी उमर मैं भी तो एक औरत ज़ात हूँ, मेरा भी तो दिल चाहता है तो मुझे मेरे कलेजे को ठंडा करे, मैं तेरे कलेजे को ठंडा करूँ। उमर मेरा भी तो दिल चाहता है हम दोनों तन्हाई में आपस में बातें करें, तो मुझे हंसाए मैं तुझे हंसाऊं, लेकिन उमर क्या करूँ? जब तू घर से निकलता है कभी बैतुल माल के बिखरे
ऊँटों को समेटता है, उमर कभी यतीमों के जानवरों के बाड़े में उमर तो झाड़ू देता है, उमर कभी गरीबों का बोझ उठाता है, कभी बेवाओं के घरों के पानी भरता है। नंगे पैर उमर तेरी हालत देख कर मुझे रोना आता है, मैं कहती हूँ अल्लाह मोहम्मद के उमर पे रहम कर दे। उमर जब तू घर आता है मुसल्ला बिछा के रो के दिखाता है, कहता अल्लाह जो तेरी मखलूक की खिदमत में कोताही होगी माफ कर दे। उमर तो ऐसा रोता है, तेरी रोनी को देख कर मेरी भी रोनी आ जाती है। उमर तू मुसल्ले पे बैठ के सारी रात खुदा के रो के दिखाता है, मैं पीछे बैठ के तेरे लिए दुआ करती रहती हूँ। उमर सारी रात गुजर जाती है, न तो मेरा बनता है न मैं तेरी। उमर मेरा भी तो दिल है। उमर ने हाथ जोड़ दिए, कहते खुदा के वास्ते ये ख्याल तो मुझे आया, कोई माफ कर दे। कहा उमर वो भी तूने पूछ लिया, मैंने तुझे बता दिया। उमर खुदा के वास्ते माफ कर दे, क़यामत के दिन मेरे अल्लाह के दरबार में मेरी पेशी ना कर देना, मुझे माफ कर दे। जिनको तुमने हाथों से छेदा, जूतों से छेदा, जिनको तुमने बच्चों के सामने मारा, बहनों के सामने मारा, तुम देन दे सकते हो अल्लाह का? जो क़यामत के दिन वो अल्लाह के दरबार में आएगी, अल्लाह पूछेगी जुत्ती का निशान क्यों? अफ्तारी के वक्त बीवी को मोचड़े मारे, गोश्त कच्चा क्यों रह गया? जो 4 उंगलियों के निशान दिखाई, अल्लाह फरमाएंगे मैंने तो तुझे बेदाग पैदा किया था, तेरे मुंह पर निशान कैसे? अगर उसने यूं करके तेरे मेरी तरफ इशारा कर दिया, खुदा की कसम कख नहीं बचेगा। अमीर की धी की जी हुजूरी, गरीब की धी को अपने पास बैठने नहीं देता। तुझे कौन इंसाफ? अल्लाह से मांगते इंसाफ। तुझे बहु ऐसी मिलेगी जो तुझे अपने कमरे में बढ़ने नहीं देगी। कर जितना तेरा दिल करता है, दुनिया तो मकाफात अमल है। फतिल कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अमीर की धी आई, वो बेड से नीचे, सोफे से नीचे नहीं उतरती। गरीब की धी सुबह 7 बजे बर्ची खाने में बड़े, रात 12 बजे तक उसे रोटी पूछने वाला कोई। सास भी कहती है दबे कर आप ही खा लेगी, चुपके चुपके चोरी चोरी खावे। अमीर की धी के कमरे में खाना जा रहा है, गरीब को खुदा की कसम हंडिया चाटने की भी फुर्सत कोई नहीं मिलती। अल्लाह क़यामत के पूछेंगे बर्तन सारा दिन मांज मांज के तेरे हाथ क्यों घिस गए? तेरे हाथों की लकीरें कहाँ चली गई? बाबू अपने घर के अंदर इंसाफ कर, दुनिया के इंसाफ अल्लाह खुद फरमाएगा। तो घर का बेइंसाफ बना बैठा, अल्लाह ने तेरी जिंदगी की बेइंसाफियां कर दी। 4 बच्चों का बाप सारी रात प्यासा पानी के लिए तरसता रहता है, पिलाने वाला कोई नहीं। अब भी समझ नहीं आती मेरा कसूर क्या, मेरी गलती क्या है। जानवर कोई गधा गाड़ी लेके जावे, कोई बैलगाड़ी लेके जावे, कोई गड्ढा लेके जावे, अल्लाह अकबर, उसके ऊपर बोझ होवे और उसका मालिक 4-5 सोटे तेरे सामने मार दे, कहता है चरिया हो गया, पागल हो गया, जानवरों को मार, गर्मी है इतना बोझ डाल रखा है, जानवर पर मार रहा है। अल्लाह अकबर, तुझे एहसास है जिसके कदमों में खुदा ने जन्नत को रख दिया, उसे घर से धक्के दे के निकाल दिया, उसे एहसास कोई नहीं। बाप के फैसले मौलवियों से पूछता है, इन्हें तो अपनी रोटी की खबर कोई नहीं। नाराज ना होना मौलवी हजरात, तुम्हें तो खुद अपने मदरसे मस्जिदों के चंदे की फुर्सत कोई नहीं। तुम क्या बताओगे माँ बाप का मकाम? बाप के फैसले पूछने के लिए मौलवी साहब अल्लाह अकबर, जब से मेरी शादी हुई है मेरे माँ बाप मेरे घर ही पड़े रहते हैं, 4 भाई हैं। मौलवी साहब मैं अपने भाइयों से मुतालबा कर सकता हूँ? खबरदार खबरदार, ये मुतालबा न करना, अल्लाह 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 तेरे से जन्नत का मुतालबा छीन लेगा, मुंह में आग डाल देगा। मैं अपने माँ बाप की करता हूँ, क्या करता क्या करता? जा कल, आज तो वक्त गुजर गया। अगर तेरे माँ बाप तेरे घर में, जा कल मेरे प्यारे हो जवाना, जब तेरी बीवी तेरे अगे दस्तरखान लगावे, सलाद भी काट के रखेगी, अंडा घोटाला भी रखेगी, सालन रखेगी, ठंडे पानी रखेगी, और तू पूछ अम्मी को रोटी दी? हाँ, वो तो अंदर बैठे रोटी खा रहे। 1 मिनट के वास्ते उठ के अपने माँ बाप के कमरे में चला जाइयो। जो अल्लाह की नेमतें तेरे दस्तरखान पे हैं, अगर वही माँ बाप के दस्तरखान पे हैं तो समझ खुदा तेरे से नाराज़ है। अगर चटनी भी कम हो गई तो समझ ले अल्लाह तेरे से नाराज़ हो गया है, अल्लाह नाराज़ हो गया है। दस्तरखान देख, मेरे माँ बाप का दस्तरखान मैला है, मेरे माँ बाप के दस्तरखान में तुझे कह रही है ताज़ी ताज़ी पका के तवे पे पेड़े बने पड़े हैं, बस चपाती डालने की देर है। अम्मी को क्यों नीचे की खिलाई, अब्बू को क्यों नीचे की खिलाई? तुझे क्या जन्नत की हूरों के साथ, जन्नत की नेमतों से तुझे फायदा नहीं लेना? जन्नत के आबे कौसर, जन्नत के पानी तुझे नहीं पीने? खुदा के वास्ते मेरे प्यारो, किसी को बिठावे ना बिठावे, अपने माँ बाप को अपने साथ जरूर बिठाया कर, रोटी खिलाते। ये मैं वो मर्ज बतला रहा हूँ जो छुपा हुआ मर्ज है, जिसने अल्लाह की रहमतों के दरवाजों को बंद कर रखा है, आती कोई नहीं।
یوں کر کے جھانکتے پھرتے ہیں، یوں کر کے یوں ماں باپ جھانکتے پھرتے، اپنے بچوں کو اپنے منہ سے نکال کے کھلاتا ہے، تیرے ماں باپ کے منہ میں تو دانت کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کی خدمت کے لیے جایا کرتے تھے، جب آپ دنیا سے چلے گئے صدیق کو کہہ کے چلے گئے، صدیق خیال کریو بوڑھی عورت ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں، اے صدیق اس کے گھر جا کے سارے کام کریو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 2.25 سال اس عورت کے یہاں جاتے رہے، عمر کہتے رہے میں تاک جھانک جھانک کے دیکھتا رہا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا، مجھے کہا عمر حضور سے وعدہ کیا تھا پورا کر کے جا رہا ہوں، میرے سے وعدہ کر، بڑھیا کی زندگی میں تو نے پورا کرنا ہے، عمر مر گیا تو کوئی بات نہیں ورنہ تو نے وعدہ پورا کرنا ہے۔ جناب عمر کہنے لگے سیدنا صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے، پہلا دن تھا، میں رات کو اس بڑھیا کے دروازے پہ چلا گیا، جیسے میں نے دروازے کا پردہ ہٹایا کہ لے ابو بکر تو آ گیا، بڈھی عورت تھی، نظر اس کو آ نہیں رہا تھا، میں نے کہا اگر میں بتا دوں کہ ابو بکر دنیا سے چلے گئے کیا پتا صدمہ نہ برداشت کر سکے۔ جھاڑو لگنے والی تھی، میں نے میرے گھر کا ویڑا صاف کر دیا، میں نے کھانا بھی تیار کر دیا، مجھے کیا پتا تھا میرا راز کھل جائے گا، کھانا پکاتے ہوئے اسے پتہ نہ لگا ابو بکر عمر ہوں، جھاڑو دیتے پتہ نہ لگا ابو بکر عمر ہوں۔ جب روٹی کا ٹکڑا سالن میں ڈبو کہ میں نے اس کے منہ میں ڈالا، انہوں نے ثابت روٹی کا ٹکڑا منہ میں لیا، تھوک کر رونے لگ گئی، کہنے لگی لگتا ہے ابو بکر بھی آج فوت ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے میری کوک نکل گئی، میں نے کہا اماں تجھے کیسے پتہ لگا کہ ابو بکر آج فوت ہو گیا؟ کہ بیٹے تو وہ کون ہے؟ کہ میں عمر ہوں۔ کہاں پتہ لگ گیا، ابو بکر کو پتہ تھا میرے منہ میں دانت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، تو نے ثابت ٹکڑا میرے منہ میں دے دیا۔ میرا بیٹا ابو بکر پہلے اپنے منہ میں چبایا کرتا تھا، پھر میں بوڑھی کے منہ میں دیا کرتا تھا۔ آج تیری لگائی شکایت کرتی ہے رات کی روٹی چگیزے پڑی تیری امی نے کھائی کوئی نہیں، پھر تو کہتا آٹا کہاں چلا گیا؟ اللہ اس امی سے جا کے پوچھے اتنی موٹی روٹی تیرے سے چبائی گئی کہ نہیں گئی؟ کیا ہوتا جب ماں باپ کے گھر سے دیسی گھی لے کے آئی، وہ ساس سسر کی روٹی میں چمڑ دیتی؟ نہ میرے لاڈلو، نہ میرے بچوں، کبھی اتنا بڑا گناہ نہ کر دینا، لگائی کو لے کے اپنی جانوں کو لے کے علیحدہ نہ ہو جائیو، ورنہ ماں باپ ایسا رو کے خدا کو دکھائیں گے، اللہ تیرے گھر میں ہنسی جھیل لے گا۔ ابھی نہیں، پہلے دل فیصلہ کر دے ماں باپ میرے ساتھ، مجھے روٹی دے نہ دے، مجھے کپڑا دے نہ دے، لیکن ان کی آنکھ میں آنسو نہ لانا۔ اگر اپنا سواگ سلامت چاہتی ان کا خیال کریو، کیوں نہیں کرے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی رونے لگ گئی، کہنے لگی عمر رونے لگے معاف کر دینا، معاف کر دینا، عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، معاف کر دینا، معاف کر دینا، اللہ کے دربار میں میری پکڑ نہ کریو۔ حضرت عمر روتے روتے فرمانے لگے کوئی ایسا حل بتا دے کہ تیرا میرا کمپرومائز ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے، لیتی دیتی دنیا میں رہ جائے۔ بی بی نے یوں کر کے ہاتھ پھیلا دیے، کہ عمر دو ہاتھ پھڑا بھی نا، حضرت عمر دونوں ہاتھ پکڑا کہ میرے ہاتھ میں رکھ دے، حضرت عمر کی بیوی نے ہاتھ پکڑ لیے، کہ عمر تیرا تو جنتی جمع جانے میں شک کوئی نہیں، کیونکہ ان کانوں نے کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنا میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، غار میں مزار میں ابو بکر عمر، حوض کوثر پر ابو بکر عمر۔ اے عمر تیرے تو جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں، پتہ میرا کوئی نہیں۔ عمر میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وعدہ کر اکیلا نہیں جائے گا، مجھے ساتھ لے کے جائے گا، میرے سارے اپنے حقوں کو تیرے پہ معاف کر دیا۔ حضرت عمر کی کوکیں نکل گئی، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اللہ یہ وعدہ میں کیسے کر سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی نہیں پتا، لیکن تیرے نبی سونے کی زبان سے میں نے اپنے بارے میں سنا، اس وعدے پہ بھروسہ کر کے اللہ وعدہ پورا تو کروا دینا، وعدہ میں کرتا ہوں۔ بیوی کو کہنے لگے پکی بات ہے، حق معاف کر دے گا کر دیے، پر میں وعدہ کر رہا ہوں اکیلا نہیں جاؤں گا، تیرا ہاتھ تھام کے جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا۔ میرے پیارو اللہ اکبر، یہ گھر کی زندگی بڑا ہو کوڑی زندگی۔ بابا جی 40 سال شادی کو ہو گئے، اس کمرے میں پڑا ہے، میں اس کمرے کے اندر پڑی ہے، انگلیوں میں چیرا ڈال کے انگلیوں کو کون جدا کرتے ہیں، نخل سے ماس کو جدا کرتے ہیں۔ یہ زندگی کے دل تو بھی بیوی کے بڈھے بڈھی کے ساتھ تھے، تم نے کیوں جدا کر دیے؟ ایک بھائی کے گھر میں باپ پڑی ہوئی، ایک بھائی کے گھر کے باپ، جس کو دلہن بنا کے لایا تھا اس کو جنازے کو کندھا بھی نہیں دے سکا۔ نہ میرے ویرا ایسے ظلم ماں باپ میں نہ کرنا، وقت جیتے جی۔ بس یہ میرے دل کی آواز تھی، یہ دل کا دکھڑا تھا، آپ کو پتہ میں پمپ لے کے بیٹھا، میرے اندر ہمت کوئی نہیں، لیکن میں کیا کروں؟ اگر تیری دکان کی ڈیوٹی، تیری مکان کی
قاری اعظم کی مسجد کی ڈیوٹی، تو اللہ نے میری بھی ڈیوٹی لگائی، مدینہ شریف سے ڈیوٹیاں لگی ہیں، قبولیت وہاں سے ہوئی ہے کہ جہاں میرے بندوں کے سخت دل کو رو کے دکھا، میرے بندوں کے دلوں کو نرم کر، اور ان کو جا کے بتا دے دنیا کے پانی سے یہ کھیتی آباد نہیں ہوگی، بلکہ آنکھ کے آنسو یہ کھیتی آباد ہوگی۔ جتنا رو کے دکھاؤ گے اللہ کی قسم، کپڑے کو پانی میں دھو کپڑا اجلا ہوتا ہے، آنسو سے اپنے دل کو دھو لے، اللہ کی قسم اللہ دل کو اجلا فرما دے گے۔ رویا کر اللہ کے دربار میں، ہو کر کے رویا کر، چیخ چیخ کر رویا کر، ہو کر کے رویا کر۔ اللہ اکبر، بچہ پہلے ہو کے پہ رو کے دکھا ہے، ماں تڑپ سوتی اٹھ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ بندہ خدا کو جب رو کے دھاڑے مار کے دکھائے گا، خدا کی رحمت بھی آ کے لپیٹ کے لے جائے گا۔ رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکلیں بنا ہو نوجوانوں، ترس کھاؤ اپنے اوپر، ان آنکھوں پر خشیت الہی کا چہرے پر، اللہ اکبر۔ یہ بیوٹی پارلر، یہ کیا بیوٹی پارلر ہے؟ 500 روپے کا میک اپ کرایا، 2 گھنٹے میں پانی کی چھٹانک پر چھٹ گیا وہ اپنا میک اپ، اپنا اس چہرے میرے عزیزوں، اس آنکھ کے آنسو سے جو خشیت الہی سے، اللہ کے ڈر سے آنسو نکلے، اس آنسو کا چہرے پہ میک اپ کر لے، خدا کی قسم قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے گا، جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ جہاں جہاں اللہ کے ڈر کا آنسو نکل کے نکلا، جس جسم کے حصے پہ گرے گا جہنم کی آگ، تو کیا جہنم کا دھواں بھی اس پہ حرام ہو جائے گا۔ اب میرے عزیزوں کیا خیال ہے؟ ہم نے بہت سنی، بہت سنائی، اللہ اکبر، رات کا 1 بج رہا ہے، اب اپنے گھر کو، میں اپنے گھر کو، کیا خیال ہے؟ گناہ لے کے آئے تھے، خدا سے رحمتیں لے کے نہ جائیں، گناہ لے کے آئے تھے، اللہ سے معافی مانگ کے نہ جائیں۔ جن گناہوں نے اللہ اکبر مجھے خدا کے گھر سے دور کر دیا، جن گناہوں نے مجھے مسجد سے، قرآن سے دور کر دیا، 20 سال ہو گئے جس گناہ نے مجھے قرآن کھولنے کے قابل نہ چھوڑا، 25 سال ہو گئے میں اللہ کے گھر میں سجدہ نہ کر سکا۔ آج ان گناہوں سے میرے عزیزوں میں اور آپ مل کے توبہ کر لیں، میرے ساتھ سارے توبہ کے کلمات پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ، زور سے پڑھو، الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میرے ساتھ مل کے کو، یا اللہ میری توبہ، اپنی زبان سے کو، یا اللہ میری توبہ۔ اب گناہ گنو، کفر سے بولو، کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، جھوٹ سے، بغاوت سے، عداوت سے، رشتے ناطے توڑنے سے، لڑائی جھگڑے سے، بد نگاہی سے، بد کلامی سے، بد اخلاقی سے، اور سارے گناہوں سے، یا اللہ 3 مرتبہ کو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ شک نہ کرنا ہو ڈگری کے جوانوں، ختم نبوت کے چوکیداروں، نموذج صحابہ کے چوکیداروں، شک نہ کرنا، اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی تو اللہ کی قسم اللہ نے بھی معاف فرما دیا۔ کوئی تو ایسا ہوگا بے شک کمرے میں یا اسٹیج پر، وہ باہر، یا یہ چھوٹا سا بچہ، کوئی تو ایسا ہوگا جس نے خدا کو رو کے دکھایا، اس کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا، اس کے ایک آنکھ کے آنسو کی قیمت کے بدلے اللہ نے ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ میرے عزیز و یقین جانو، اسی سچی توبہ پہ قائم رہنا اور اللہ سے اس پر استقامت مانگتے رہنا۔ کوئی بات نہیں، گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لینا، پھر توبہ ٹوٹ جائے پھر معافی مانگ لینا۔ تو میرے عزیز و توبہ توڑ توڑ کے تھک جائے گا، وہ معاف کر کر کے نہیں تھکے گا۔ کوشش کرنا آخری وقت جب جان کنی کا عالم ہو، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، اللہ اکبر، خود مرتے ہوئے زبان سے کہہ دینا، سائیاں تیرے پاس آ رہا ہوں لیکن تیرے سے دور رہنے میں میں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ آخری وقت ہے اللہ، اب میرا سارا تیرے سے علاوہ کوئی نہیں، نہ بچے ساتھ جا رہے ہیں، نہ بیوی نہ بہن بھائی، ایسے کوٹھڑے میں چھوڑ کے آ رہے ہیں جنہ پکا نہ ہوا نہ کلی نہ کمبل، اے اللہ نہ چھوڑنا۔ اور ایک مرتبہ اگر میرا عزیز و زبان نیلتی، اشارے سے کہہ دینا، اللہ بس معاف فرما دے، خدا کی قسم آخری سانس کا آدھا حصہ رہ جائے، بندہ پھر بھی اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف فرما دے۔ بس 5 وقت کی نماز ہے میرے پیاروں، نہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ 1 بج گیا 2 بجے تک گھر پہنچے گئے، اگر نہیں پڑھ کے سوئے تو ساری رات بسترے پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔
اگر پڑھ کے سو گے تو ساری رات اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ اور جوانوں خدا پاک کی قسم، گلاس ٹوٹ جائے بچے سے ماں حساب لیتی ہے، پیسے گم ہو جائے مالک حساب لیتا ہے، گلے میں سے دائیں بائیں پیسے ہو جائے مالک حساب لیتا ہے، اور گر گر کے لیتا ہے، سب کے سامنے بےزتی کر کے لیتا ہے۔ 20 سال سے میں نماز کا سجدہ نہ کیا، خدا کی قسم پھر بھی وہ حساب سب کے سامنے لیتا، چپکے سے کہتے ہیں آ جا صبح کا بھولا شام کو آ جائے بھولا نہیں کہتے۔ آج بستر پر جانا، تھوڑی دیر اللہ کو تنہائی میں رو کے دکھا دینا، آنکھیں بند کر لینا کہ اللہ ایک فقیر آیا تھا جو خود رو کے گیا، رلا کے گیا، ٹوٹا دل لے کے آیا تھا، ہمارے دلوں کو توڑ کے چلا گیا۔ اللہ ماں یار کی محبت ہے لیکن اللہ آمنہ کے لال کی اور تیری محبت کوئی نہیں۔ اے اللہ اس دل کی سرائی کو اپنے اپنے نبی کی محبت سے سراب کر دے، کیونکہ قبر کے اندر محبت آمنہ کے لال کی جائے گی یا خدا کی جائے گی، بلکہ ساری دنیا کی محبتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ خدا مصطفیٰ کی محبت لے کے جاؤ، خدا کی قسم یہاں بھی حساب سے پاک ہو جاؤ گے، وہاں بھی حساب سے پاک ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجاؤ۔ سندھی ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے سندھی ٹوپی کی پہچان ہے، آمنہ کی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے سروں پر ٹوپی رکھو۔ آدھا انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، جو کیوں شیطان انسان کے سر میں گھس کے وار کرتا ہے۔ جب سر پہ حضور کی سنت ہوگی، ٹوپی ہوگی، تو شیطان کو اندر گھسنے کی جگہ کوئی نہیں ملے گی۔ میرے عزیزو شلوار ٹک 2 کام مرد کر لو، 2 کام عورتیں کر لیں، شلوار ٹخنوں سے اونچی مت کر لیں، اور اللہ اکبر اللہ اپنے چہرے پہ حضور کی سنت کو سجا لیں، اور عورتیں تنگ لباس پہننا چھوڑ دیں اور برقع پہننا شروع کر دیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے جاتا ہوں، اگر 4 کام تیرے میرے گھر کے اندر شروع ہو گئے تو ہمارے گھر کے اندر ولی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، نیک حافظ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، قاری پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کے میرے ذمہ لگایا۔ ہم نے مسجدوں کو بنانا بھی ہے، مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے، اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر پہنچانا ہے۔ جب تک ہماری زندگی سانسیں باقی رہیں گی تبلیغ کے کام میں لگتے رہیں گے۔ بات چلے 4 مہینے کی نہیں، جس نے کلمہ پڑھا ملو پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب وہ دکان والا بعد میں، مکان والا بعد میں، پہلے نبی کے کام والا بن گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے کہ ساری انسان یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے۔ اب نبی دنیا میں آنے کا کوئی نہیں، ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے یہ کام مجھے آپ کو عطا فرمایا۔ ہم نے ہر دم کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے۔ میرے عزیزو جس کے 4 مہینے لگے نیت کرو انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے، نیت کرو انشاءاللہ۔ اور جس کے لگ گئے اور قواعد 3 چلے پورے لگ گئے، قواعد پورے ہو گئے، سروزے لگ گئے، میرا عزیزو نیت کرو کہ 7 ماہ سال کے لیے انشاءاللہ ملکوں کے اندر جائیں گے۔ نیت کرو، کون کون نیت کرتا ہے؟ پوری جماعت لے کے جاؤ گے، پوری جماعت۔ اب آخری تشکیل میرے عزیزو، آج میرے عزیزو اللہ کو 3 دن کے بعد جمعۃ المبارک آئے گا، نیت کرو مسجد امیر معاویہ کے پڑوسی یا ہر مسجد سے کون سے روزے کی جماعت 3 دن کی جماعت لے کے جائے گا۔ نیت کرو، اللہ برکت عطا فرمائے، نیت کرو انشاءاللہ جاؤ گے نکلو گے۔ اور میرے عزیزو جو اپنے اعمال پہ جڑے ہوئے ہیں وہ مسجد کو آباد کریں، روزانہ کی تعلیم میں جڑے، گھر کی تعلیم شروع کریں، صبح کے مشورے میں شامل ہو، اپنی مسجد کا گز دوسری مسجد کا گز کریں، آئی گئی جماعتوں کی نصرت کریں۔ اللہ اکبر، 3 دن اللہ کے راستے میں ہر مہینے لگائیں، میں بھی تیار ہوں، آپ بھی نیت کرتے ہو انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرمائے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بوڑھی کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے آئے، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیڑے میں لا کے بٹھا دیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگ گئی، حضور نے اپنی چادر مبارک کندھے سے اتار کے اس بڑھیا کے نیچے بچھا دی۔ اے خدیجہ میرا دودھ لے آ، میرا کھانا لے آ، میرے کپڑے لتے لے آ، جو بھی گھر کے اندر لوازمات ہے سارے اس کے آگے لا کے رکھ دے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے مجھے مداخلت کی اجازت نہ ملی، یہ کون ہے؟ مکے کی ملکہ ہے، اسلام کی ملکہ ہے، اسلام کو جس کے مال نے فائدہ پہنچایا، سارے مکے والوں کے پاس اتنا مال نہیں جتنا میری اکیلی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس مال ہے۔ جرت نہیں کہ حضور سے بات کر سکے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما جان سے بات کر کے روئے، کبھی میرے عزیزوں وہ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے روئے۔ جب جانے کا وقت آیا فرمایا خدیجہ تیرے پاس کچھ پیسے بچے کچھ لا کے دے دے، تیرے پاس کوئی نہیں چادر لا کے دے دے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں ڈرتی آئی، میں نے سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان میں کہا کملی والے یہ کون ہے؟ فرمایا خدیجہ تو نہیں جانتی، اللہ اکبر، یہ مجھے لوریاں دینے والی میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ مائی بھی مائی تھی، یوں نکل ہے، پہلے بتانا تھا، اتنے نخرے اتنے ناز نین اس سے میرے سے کروایا ہے۔ دائی تو ہے، دودھ پلایا تو اس نے اجرت بھی اس پہ لی ہوگی۔ اما خدیجہ کہتی میں سدھی ہو کے کھڑی ہو گئی، میں نے حضور کے کان میں کہہ دیا
میں رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ تیری ماں ہے تو میری بھی ماں ہے، میرا بھی حق ہے اس کی خدمت کروں۔ آپ نے فرمایا جو تیرا دل چاہتا ہے کر لے۔ اللہ اکبر، 1 اونٹ اور 40 بکریاں اللہ اکبر لا کر اما خدیجۃ الکبریٰ نے اما حلیمہ کے پاس کھڑی کر دی۔ اللہ اکبر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ اور ماں حلیمہ کہنے لگی بیٹی میں تو آدھی روٹی کی بھوک بھی مجھے نہیں رہتی، اتنا میرے بڑ بکریوں کا کیا کروں گی؟ اما خدیجہ کہتی ہیں میں ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور میں نے کہا اماں اسے نہ کر جھولی میں لے جا، آج نبوت کا تاج پہننے والا میرے گھر کا دولہا بنا، یہ ساری کی ساری تیری لوریوں کا صدقہ ہے۔ اللہ ایسے مسئلہ دس سے مولوی کوئی بجائے مسئلہ سمجھانے کے اسے بتاؤ نہیں بیٹے ایسا نہیں کیا کرتے، گھر کے اندر یہ وظیفہ پڑھ لے، یہ تویز دے دو جی، تویز دے، پانی پڑھ دو، پانی سے سیدھے ہوتے ہیں۔ کردار سارا قبرستان کے اندر دفن کر کے آگے پانی پڑھ کے پھوکے مارتے رہو۔ اگر پانی پڑھ کے پھوکے مارتے ہیں بے شک اللہ کرم کرتے ہیں، تویز میں اللہ نے برکت کرم رکھ رکھا ہے، لیکن میرے عزیزوں میرا تویز پہ بھروسہ نہ کرو، اپنی زندگی کی کردار بھی بتاؤ، اپنے پرکھوں کی کہانیاں۔ یقین جانو جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے ہمارے ماں باپ ہمیں گودی میں لے کے بیٹھ کے دادے تائے کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ آج ماں باپ کو پانی کوئی نہیں پلاتا، خدا پاک کی قسم ہمارے ماں باپ مامے تائے کی خدمتیں کروایا کرتے تھے۔ خانے وال میں ہمارا ننہال تھا، خدا پاک کی قسم اسٹیشن سے سیٹ پہ بیگ اٹھا کے لایا کرتے تھے، اور مامے کی محبت اتنی ہوا کرتی تھی جب وہ 15-20 دن بعد جایا کرتے ان کے بیگ چھپا لیا کرتے تھے۔ اب تو ماما جی دروازے پہ آ کے بیٹھتے ہیں، مامو جی چھٹیاں جانا تھی، تمہیں نہیں پتا حالات خراب ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ماما شربت کی جگہ پیٹرول بھی دے گا۔ اس کی ادی ہوا پہلا بیچارہ بھوکا گجرا والے سے آیا، ماتلی سے آیا، بدین سے آیا، بھوکا گرمی کے اندر آیا، او ہو شربت، آپ شربت بھی ہو گئے، اللہ کا شکر تو نہیں ہے آپ کو، لے اس کا آدھا گلاس پہلے پیچھے چڑھ جاتا ہے بھیا دیکھیے۔ آپ گوشت کھا لو گے نا، ہمارے گھر گوشت پکا ہوا ہے، کھا لو گے نا آپ ماشاءاللہ، کھا لیتے ہو نا؟ لے سنت ابراہیم علیہ السلام، سنت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وہ صحابی نے مہمان کو کھانا کھلایا، گھر کا چراغ بجھا دیا تھا، ایتے کوڑ کوڑ کے اے بھی کھا لو، یہ کھا لو، ماشاءاللہ کھلا بھی رہے ہیں۔ آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نمک تو زیادہ کوئی نہیں ماشاءاللہ؟ یہ سارے بیٹھے ماشاءاللہ امت کی ملائی بیٹھی ہے، ان سے پوچھو علماء کرام کو کھانا کھلاؤ تو پردے میں کھلاؤ، پردے میں کہ علماء کرام، لیکن ہماری کوئی مٹھی بھی بھرتا ہے، اللہ اجے جی کی خدمت کر لو، تصویر بنا کے سیلفی میں جاؤ، بدنام ہمیں کراتے ہیں۔ روٹی کے لقمے کی لوگ جو بڑی بڑی تصویر پورا نشانہ مار کے کہتے ہیں، لقمے میں بوٹی کتنی تھی، آلو کتنا تھا، خدا کے واسطے یہ تو کام چھوڑ دو بھائی۔ پچھلی جگہ جہاں تقریر کر کے وہاں کا اگلی جگہ کھانا کھائیں گے، اگلی جگہ کا پتہ کوئی نہیں، کدو گھروں کا مہمان بھوکا رہتا ہے۔ اچھا جب کھلاؤ تو تمہاری مہربانی، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، ہمیں بھوک بہت زیادہ لگی ہے، کبھی اوپر بیٹھ کے یوں کر کے دیکھو، میرے سے تو کھائی نہیں جاتی روٹی بھائی۔ اچھا کھائی جاتی، کوئی سر پہ کھڑا ہو، وہ لقمے گرتے رہتے ہیں، جن کی چبڑ کھانے کی عادت ہے کتوں کی طرح وہ تو کھا لے، معاف کرنا، یا اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ جتنے کلیجی والے، جتنے نان والے، جتنے بند برگر والے، جتنے میرے عزیزوں کباب والے، جتنے میرے عزیزوں آپ کو شوار میں پیزے والے نظر آئیں گے، نوچ نوچ کے کھانے والا جانور میرے عزیزوں حرام ہے، حلال کوئی نہیں۔ کتا پنجوں میں لے کے نوچ کے کھاتا ہے، خدا پاک کی قسم کتے کے اندر بھی وہی گوشت ہے، لیکن کتا حرام ہے۔ میرے نبی نے توڑ توڑ کے کھانے کا حکم دیا، نوچ نوچ کے کھانے کا حکم نہیں دیا۔ میرے عزیزوں چبڑ کر کے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے تو عادتیں بھی ہماری کتوں جیسی ہمارے بچوں کے اندر آ رہی ہیں، بھاؤ 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 ہر وقت بھونک رہا ہے بچہ ہمارا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے کھڑے ہو کے کھانے سے، کھڑے ہو کے پینے سے، کھڑے ہو کے موتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کون ہے جس سے؟ چلو بے دینوں کو پتہ کوئی نہیں، دینداروں کو تو پتہ ہے، گھر سے نکلا کرو پتہ بنی پہ جا رہے ہو، شوگر کے مریض ہو، اتنی سی 1.5 لیٹر کی بوتل نہیں، 1/2 لیٹر کی نہیں، 4 سے بوتل لے جاؤ، کم سے کم پیشاب کر کے استنجا کر لو۔ میرے بابو پیشاب کر کے یوں ہی ستھن اپنی شلوار اوپر کر لیتے ہو، اگلا قدم اٹھنے سے پہلے ملک الموت نے آ کے ہاتھ ملا لیا، خدا کی قسم بتاؤ ناپاکی کی حالت میں کہاں لے کے جائے گا؟
जनाब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब बाथरूम में गुसल खाने में जाके नहाया करते थे, मेरे प्यारों अपने शर्मगाह पर अपने शर्मगाह के हिस्से पे कपड़ा बांध लिया करते थे। किसी ने कहा उस्मान कमरे में अंधेरा, बाथरूम में अंधेरा, फिर क्यों कपड़ा बांधता है? पर मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि अल्लाह अकबर, फरिश्तों की निगाह से भी मैं महफूज हो जाऊँ। या तो आगे से भी कपड़े फटे पड़े, पीछे से फटे पड़े, दो काम तुम कर लो, दो काम अपनी लुगाइयों को जाके घर करवा दो, दो काम तुम्हारी औरतें करें, तंग लिबास पहनना छोड़ दें, जिसके अंदर बहन ऐसा लिबास पहन के आई कि भाई को पता है कि बहन की बेहयाई वाली चीज है, कहाँ नजर आ रही, हया वाली कहाँ नजर आ रही है। 10-15 साल के जवानों की बात नहीं, 50 साल का बाबा भी अपनी सुंडी से नीचे धोती करके बैठा हुआ है, गोड्डों से ऊपर करके बैठा। तेरी बीवी देख रही है, तेरी बेटी, तेरी बहू देख रही है, अल्लाह की कसम ये तेरे घुटने, तेरे गोड्डे, तेरी दाने, तेरी नाफ नजर आ रही, हराम है, हराम है, बेपर्दगी हो रही है, जिना में शामिल हो रहा है। औरत का पूरा वजूद मेरे अजीजों हया है, सतर है, और मर्द का नाफ के ऊपर से लेके गोड्डों के नीचे तक ये सतर है, आगे पीछे से खुले करके बैठे, बाजारों में फिर रहे हैं। मैं तेरे दरवाजे के आगे जाके मुँह, खुदा की कसम गिरबान पकड़ेगा, तू तड़ाक हो जाएगी, ठोशे मारेगा, शर्म नहीं आती, बेटियों का घर है। अगर मैं तेरे दरवाजे के आगे नंगा होकर बैठ के पेशाब करूं, तेरी गैरत को जलाल आता है। तू मेरे अजीजों बाजार में, चौक में, गली के किनारे बैठ के करता है। अल्लाह अकबर, यतीम भी गुजर रही, बेवा भी गुजर रही, गरीब भी गुजर रही, अपनी भी गुजर रही, परानी गुजर रही। अगर तू अपनी बहन के सामने अपना नंगापन बर्दाश्त नहीं करता, तो तेरा नंगापन अल्लाह गैरों के सामने भी बर्दाश्त कोई नहीं करता है। ये वो मर्ज आपको बतला रहा हूँ, ये वो गुनाह आपको बतला रहा हूँ जिनका मैं एहसास ही कोई नहीं, जिन पर हमें तौबा का एहसास भी कोई नहीं होता है। अब्दुर्रहमान बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शायद आपने पहले वाक़या सुना होगा। जनाब अब्दुर्रहमान बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर वक्त रहा करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुर्रहमान, फलाने मदीने की गली में मेरा काम करके आ। उस वक्त मदीने में हवाओं के झक्कड़ चल रहे थे। जब आप मस्जिद नबवी से बाहर निकले, एक औरत हमाम में नहा रही थी अपने घर के अंदर, और घर का पर्दा हवा से दाएं बाएं हो रहा था। अब्दुर्रहमान बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वेड़े में नजर पड़ी, उस औरत के वजूद पे नजर पड़ी, फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब्दुर्रहमान तुझे क्या हो गया? जिन आंखों से हुजूर का दीदार करके आया, उसी आंखों से तू गैर महरम के जिस्म को देख लिया। अब्दुर्रहमान तुझे अपनी जिंदगी का फैसला करना पड़ेगा, तुझे जज भी जज भी बनना पड़ेगा, तुझे वकील भी बनना पड़ेगा। खबरदारियां से तुझे कदम उठाने की इजाजत कोई नहीं, जब तक अपनी आप निगाह को, अपनी जात को तू सजा ना दे दे। अब क्या सजा दी? अब्दुर्रहमान, ये आंख किसी गैर के ऊपर उठ गई, अब ये आंख मदीने वाले के चेहरे की ज़ियारत के काबिल नहीं रही, ये जिस्म भी मदीने में रहने के काबिल ना रहा। अब्दुर्रहमान बिन सालबा, तुझे अगले 2 मिनट के अंदर मदीने की सरजमी को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया मदीने को, चलते चलते यूं आंखें उठी थी, हुजूर इंतजार कर रहे हैं। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3-4 दिन गुजर गए। अब्दुर्रहमान बिन सालबा का पता न, वो सालबा दूसरे थे जिन्होंने ज़कात का इनकार किया। 40 दिन के करीब गुजर गए। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब सुलेमान फारसी को आपने फरमाया, पता तो करके वो कहाँ चला गया? न घर मिल रहा है, न दर पे मिल रहा है, न मस्जिद में आ रहा है, न बाहर, न गली कूचे में नजर आ रहा है, रिश्तेदारों के चला गया, मदीने से बाहर चला गया। ये छान मारे, अर्ज पता नहीं चला। फिर जाओ तलाश करके आओ। जब ये मदीने से बाहर आए, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। उस चरवाहे से पूछा, तूने इस डोल के इस शख्स के, इस चेहरे के आदमी को देखा? उन्होंने कहा, ना बाबा, पता नहीं है इस मदीने में कौन रहता है। मेरा सामने इलाका है, उजड़ा पड़ा है, यहाँ हरियाली हरियाली है, मैं अपनी बकरियों को यहाँ लेके आता हूँ, पता नहीं उसके कदमों की बरकत से घास चर के मेरी बकरियां चली जाती हैं, मैं तो इसलिए, मुझे क्या पता मदीने में कौन रहता है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मायूस हो के हम जब चलने लगे, अल्लाह, और कहने लगा, उमर इधर आइए, ओ भाई इधर आ, क्या उसकी निशानी क्या है? क्या निशानी बता? का एक शख्स वो कोने में पड़ा, वो पीछे। 3-4 दिन के बाद जब बिल्कुल उसको भूख ज़्यादा सताती है, तो फिर मेरी बकरियों के सामने आके खड़ा होता है। मैं तरस खा के बकरियों के थन पकड़ कर उसके मुंह पर 2-3 धारे मारता हूँ, अपनी जुबान गिल्ली करता है, फिर वापिस रोता हुआ चला जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कद लंबा, लंबे लंबे कदमों से गए। सुलेमान फारसी गए तो देखा अब्दुर्रहमान बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पड़ा हुआ है, इस हालत में कि रो रो के आंखें जा रही हैं, और यहाँ मेरे अजीज़ों आंसुओं की वजह से खाली छिल गई, जिसम मेरे अजीज़ों अल्लाह बुढ़ापे में तब्दील हो गया। और जाके कहा, ए अब्दुर्रहमान,
کہ عمر کا جی ہاتھ جوڑ دیے کہ عمر خدا کے واسطے مجھے کوئی ایسی آیت نہ سنانا جس آیت میں میرے لیے آسمان سے اللہ کی طرف سے سزا آ گئی ہو، مجھے نہ سنانا، میرے اندر ہمت کوئی نہیں۔ ماں اتنا نہیں روتی، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوتے جتنا آمنہ کا لال تیرے لیے پریشان ہو رہا ہے۔ آج 40 دن گزر گئے، حضور بیتاب ہیں، اللہ کا پیغمبر رو رہے، کہہ رہے میرا عبد الرحمن کہاں چلا گیا؟ کہہ رہے خدا کے واسطے میرا کیا کام پاکوں کی مجلس میں اس آنکھ نے بد نگاہی کر لی، جسم بھی مدینے کے قابل نہیں، نہ آنکھ بھی حضور کے چہرے کے قابل نہیں رہی۔ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا جہاں ہوں لے کے آ جانا، اب کیا کرے؟ اچھا جب مسجد میں نماز کا وقت ہو، آمنہ کے لال سونے لجپال نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہو، اس وقت مجھے لے جانا، میں جا کے حضور کے پیچھے نماز کی نیت میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب سلام پھیریں گے میں اٹھ کے حضور کے قدموں میں جا کے گر جاؤں گا کہ سالبہ کو معاف کر دو اور اللہ سے معافی دلوا دو۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اٹھا کے لے کے آئے، مسجد میں اتفاق نماز ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے تھے، یہ جا کے پیچھے کھڑے ہوئے، اللہ کی طرف سے نبی پر یہ قرآن کی آیت زبان پہ جاری ہوئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرا بندہ بتا کیوں دور رہتا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ یہ سمجھے کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے کہ اے میرا بندہ بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا، تو میرے پاس کیوں نہیں آتا ہے؟ انہوں نے وہ آیت سنی حضور علیہ السلام کی زبان سے، وہیں کھڑے کھڑے چیخ ماری، غش کھایا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ سلام پھرا، برادری والے نے اٹھا کے لے گئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے سلام پھیرا، فرمایا یہ آواز میرے سالبہ کی لگتی تھی، کہاں چلا گیا؟ میرا عبد الرحمن کہاں چلا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا اور یہ واقعہ گزاری ساری سنائی، اللہ کے نبی اسے گھر والے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ اللہ اکبر، رحمت والا نبی پیچھے پیچھے ہو لیے، جناب عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے تو جا کے دیکھا ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری وقت چل رہا تھا، زمین پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا، آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا، انہوں نے حضور کا مکھڑا دیکھا، دھاڑ ماری، پھونک ماری، اپنے سر کو اٹھا کے واپس زمین پہ مٹی پہ رگڑنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ سالبہ سے گناہ ہو گیا، اب یہ سر تیری گود کے قابل کوئی نہیں رہا ہے، یا تو اللہ سے معافی دلوا دیجئے ورنہ اللہ کے نبی مجھے زمین پر اپنا ماتھا رگڑنے دیجئے تاکہ مٹی میرے چہرے پہ لگے گی، اللہ کو میرے پہ رحم آئے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سر اٹھایا اور سالبہ کہا ہے رسول اللہ یہ جھولی میں خدا کا قرآن ہے۔ سالبہ گناہگار ہو گیا، سالبہ کی اچانک نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا تو نے جان کے تو نہیں دیکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ، اچانک اتفاق نظر پڑ گئی۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، فرمایا سالبہ اللہ کی عزت کی قسم میں بھی تیرے سے راضی، میرا رب بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ سالبہ نے حضور کا مکھڑا دیکھا، روتے روتے اس کے کہنے لگے فزت برب الکعبہ، اگر آپ راضی خدا راضی تو کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بس اتنا کہنا تھا، ان کی روح نکل گئی۔ جب جنازہ اٹھا مدینے کی گلی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ایک قدم دائیں رکھتے ہیں، ایک قدم بائیں رکھتے ہیں، لمبے آگے پیچھے کرتے ہیں۔ غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور کے کندھے پر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے، پاؤں میں تکلیف ہے یا کوئی جگہ کے اندر میرے عزیزوں کو ایسا کوئی کانٹے دار جھاڑی کا کچھ بھی نہیں ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں، اس کے جنازے پر جو اس نے اللہ کو رو کے دکھایا، اس کے جنازے پر 70,000 فرشتہ زمین پر آیا ہوا ہے اور اتنا مدینے کی گلی میں رش ہے، مجھے میں محمد کو یہاں قدم رکھنے کی جگہ بھی کوئی نہیں مل رہی ہے۔ ایک نگاہ اٹھی، خدا کی قسم اسے اللہ کی محبت کا احساس ہو گیا۔ میرے پیاروں بتاؤ ہماری زندگی کا کون سا ایسا سانس ہے جو اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرا؟ کون سا ایسا قدم ہے جو اللہ کی نافرمانی؟ ان قدموں سے پوچھو ہتھوڑے مار اس قدموں کو۔ اللہ تو بازار تو مجھے لے کے گیا، تو دکانوں پہ لے کے گیا، تو فحاشی کے اڈوں پہ لے کے گیا، 5 وقت کی اذان سننے کے بعد یہ پیر مجھے تو خدا کے گھر میں کیوں نہیں لے کے گیا؟ تیری میں نے کتنی حفاظت کی، تیری ایڈیاں پھٹی میں نے لوشن کریم میں لگائی، تیرے ناخنوں پہ میں نے کس طرح اللہ اکبر کیا کیا نہیں کیا، میں ٹانگوں پہ مالش کی، میں نے صابن لگا لگا کے جامے مانج مانج کے میں نے تجھے صاف کیا۔ میرا قصور کیا تھا؟ جب تیرے پہ گندگی کی چھٹی پڑتی تھی میں تجھے پاک کرتا تھا، تیرے لیے جوتا بھی میں 4,000 روپے کا تیرے لیے کور لے کے آیا، لیکن مجھے کیا پتا تو اتنا بڑا میرا دشمن ہوگا۔ میں نے تجھے پروٹے مکھن کھلا کے پالا، لیکن تو ہی اللہ کا نافرمان بنانے میں ذریعہ بنا۔ تو مجھے خدا کے گھر میں لے جاتا، تیرا کیا جاتا؟ پوچھو ان قدموں سے، ان ہاتھوں کی انگلیوں سے جا کے پوچھو، بتا سارے دن میں اللہ کے نام کی کتنی تسبیح پڑھی،
ان ہاتھوں سے کتنے اللہ کے نام پر کتنے غریبوں کو کتنے بیواؤں کے لقمے بنا بنا کے ڈالے. پوچھو تو ان ہاتھوں سے. ان ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام لینا ہے. ان ہاتھوں میں قیامت کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینا ہے. ان ہاتھوں میں اللہ کے نبی کی رحمت والی چادر کو تھامنا ہے. پوچھو تو صحیح ہاتھ اس قابل ہے. پوچھو تو صحیح ہونٹ اس قابل ہے جس میں آمنہ کا لال جام میں کوثر کا کنارہ لگائے گا. جس لباس کو میں نے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر پہن لیا، یہ لباس مجھے جنت کا جوڑا نہیں پہنا سکتا ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے عزیز و محترم دارالعلوم دیوبند کے فرمایا کرتے تھے، حدیث پڑھ کے سنایا کرتے، فرمایا لوگوں سفید کپڑے پہنا کرو. حدیث پاک میں آیا جب تک سفید کپڑا تن پہ رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. اسے جلدی میلا نہ ہونے دیا کرو، اور اس کی اسے میلا ہونے کی حیثیت ایک دن کی ہے، 24 گھنٹے میں میلا ہو جاتا ہے. اسے مشینوں میں نہ ڈالو، اسے برتنوں میں نہ رکھو، اسے گٹھڑیاں باندھ کے نہ رکھو. جیسے میلا ہو جائے یہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اسے فوراً دھو لو. جب یہ اجلا ہوتا ہے تو پھر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. سفید کپڑے کی خاصیت ہے، اللہ کے نبی ہر کپڑا پہنتے تھے لیکن سفید کپڑا اللہ کے نبی کو پسند تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آپ کیسا کالر پہنا کرتے تھے؟ آپ کا دامن مبارک کیسا تھا؟ آپ کا بین یہ مغزی گلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا یا بین والا گلا؟ اللہ کے نبی نے کالر والا لباس نہیں پہنا، گول دامن نہیں. مولا جمشید صاحب نور اللہ مرقدو رائیوین کے اندر ہوا کرتے تھے، اللہ غنی ملک کی خدمت میں تھے. اب گوادر کی جماعت ایک سال پیدل اللہ کے رستے میں آئی. ایک اللہ اکبر ایک ساتھی کا دامن یوں کر کے گول تھا، باقی چکے چکور تھے. جب تفقد ہوا آپ نے فرمایا اس کو رہنے دو، ابھی اس پر محنت کی ضرورت ہے. ہماری بھی ضرورت ہے، نبی حضرت سے پوچھ لیں. ہم نے کہا حضرت کیا بات ہے، یہ کیوں نہیں گیا؟ فرمایا جسے خود نبی کے کپڑوں کی پہچان نہیں، وہ پاکستان سے باہر جا کر آمنہ کے لال کی کیا پہچان کرائے گا؟ اللہ. ابھی آج مجھے 5واں دن ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے، خدا کی قسم قرآن کی برکت سے میری چمڑی نہ دمڑی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. بچوں سمیت میں گیا ہوا تھا، بیگم کو ساتھ لے کے گیا ہوا تھا. الحمدللہ اس ہاتھ پر پورے گھرانے نے کلمہ پڑھا. اللہ اکبر. میرے عزیزو ہم نے 70 سال سے کلمہ پڑھا، ہمارے پہ کلمے کا اثر نہ ہوا. جس عورت کو میں نے کلمہ پڑھا اگلے دن برقع پہن کے میرے سامنے آئی. اللہ اکبر. اس نے اپنے انداز میں کہا ہوگا تو سمیہ تو نام دے کے چلا گیا، سمیہ کا کردار بھی مجھے دے کے چلا جا. اللہ اکبر. 10 محرم الحرام میں ہم نے کیا کچھ نہیں بانٹا اور کیا کچھ نہیں کھایا. ایک دوسرے کے گھر یاروں کی نیاز کے اندر چلے گئے، دعوتوں کے اندر چلے گئے. دیوبندیوں نے بھی کھایا، میں نے بھی کھایا ہوگا، پیا ہوگا، کس نے دودھ پیا ہوگا، کس نے شربت. اللہ اور ترقیاں عطا فرمائے. مجھے کیا پڑی، خدا تمہیں کھلائے، میں کیوں تمہیں منع کروں. لیکن مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ جتنے تم نے شربت پیے کیا ان شربت پی کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہیں؟ تمہیں اس شربت میں، اس ٹھنڈے شربت میں، اس ماوے والے دودھ کے اندر تمہیں حسین کی پیاس کا احساس ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ اکبر. میرے عزیزو جس دسترخوان پہ تم نے بیٹھ کے، تمہیں یہ تو یاد ہے کہ 10 محرم الحرام کو سوکھے ٹکڑوں کا دلیم بنا تھا، تمہیں ٹکڑے تو یاد آ گئے، کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں حسین کا سجدہ یاد نہ آیا، زینب 72 کے لاشوں کو دیکھ کے روتی رہی، تمہیں سانسوں کی قدر نہ ہوئی. تمہیں اللہ اکبر کس نے حلیم بنایا؟ میری بہن نے بنایا. کیا ہی بات ہے، تیری بہن کے ہاتھ میں ذائقہ ہے. اللہ اکبر. تیری بہن کے ہاتھ میں حلیم کا چمچہ تھا اور حسین کی بہن زینب کے ہاتھ میں علی اصغر علی اکبر کا کٹا ہوا سر تھا. بتا قیامت کے دن یہ موازنہ کر سکے گی؟ قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں حلیم کی پلیٹ لے کے جائے گی. ادھر زینب کی بہن حسین، ادھر حسین کی بہن زینب اپنے بھتیجے بانجو کا کٹا ہوا گلا لے کے آئے گی. اللہ تیرے میرے حلیم کے مسالے کو دیکھے گا یا سیدوں کے خون کو دیکھے گا؟ اور ڈگری کے مسلمان تیرا جب دل کرتا ہے تو حضور کو بیچ دیتا ہے. مجھے نہیں فکر اس کی کہ تازیہ لگا، چمٹے بجا، جو مرضی کر، لیکن حضور کی زندگی کا اتنا سستا سودا نہ کر. ہم تو کوفے والوں سے بدتر نکلے. جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھ کے سنایا تھا، فرمایا کوفے والو تمہیں پتہ اس دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے میں نبی کا نواسا، میرے علاوہ نبی کا نواسا کوئی نہیں. اور لوگوں دھرتی بھی گواہ، آسمان بھی گواہ. میں ننھا سا تھا، چھوٹا سا آیا، میرے نانے نے میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑ لیے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے پیروں پر چڑھایا، کہا اور قریب آ جا. میں گوڈوں پہ چڑھ گیا، میں رانوں پہ چڑھ گیا، میں پیٹ پہ چڑھ گیا. فرمایا اور قریب آ. فرمایا جس سینے پہ جبرائیل قرآن لے کے اترتا تھا میں ان پیروں کے ساتھ نانے کے سینے کے اوپر چڑھ گیا. نانا میرا نیچے ہو گیا، میں اوپر ہو گیا.
پھر میرے نانے نے کندھے پر سینے پر پاؤں رکھوائے اور یوں کر کے میرے ہاتھوں سے کھینچ کر میرے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کے چوسنا شروع کر دیا۔ فرمایا جس پیاس کو سیراب نانے محمد نے اپنے لعاب سے کیا تھا، آج 3 دن ہو گئے ان ہونٹوں نے پانی کا قطرہ نہ چکھا، بتاؤ نانے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں پچھلے سال قاری اعظم کربلا میں دریائے فرات کے کنارے بیٹھا تھا، پانی یوں کر کے چھالے مار رہا تھا، قطر میں کہا بے شرم شرم کر۔ جب میں آیا تو اپنی شوخیاں دکھا رہا تھا، جب نبی کا خاندان یا پیاسا پڑا تھا تیری شوخیاں کہاں چلی گئی؟ اس وقت تیری موج مستی کیوں نہیں آئی؟ کاش اللہ اکبر جب چھوٹے شہزادے کو اٹھا کے دریائے فرات پہ لائے تھے اور اللہ اکبر نظریہ یہ تھا میرے بچے کے چھوٹے سے ننھے مجاہد کو دیکھ کر انہیں کوفے والوں کو ترس آ جائے گا۔ میرے عزیز جب ہر ملاقہ جب میرے عزیزو اللہ اکبر میرے عزیزو جب ایک کوفی کا جب تیر آ کے حلق کے اندر پیوست ہو گیا، ان کا فوارہ حسین نے اپنے ہاتھوں میں لے کے یوں اچھالا کہ اللہ یہی کچھ میرے پاس تھا جو میں نے دے دیا، لیکن اللہ مجھے پتہ کوئی نہیں، جس نے مجھے پیاسا رکھا اللہ اسے کبھی پانی کا نہ پلانا۔ اے اللہ تو وعدہ میرے سے کر، میرے بدلے ان سے تو لے گا۔ اللہ میں نہیں منع کرتا 10 محرم کو پیو نہ پیو، 9 کو پی لیتے، 11 کو پی لیتے۔ اسی وقت باداموں والا دودھ پیا جب حسین نیزے پہ چڑھ کر پیاسا خدا کا قرآن سنا رہا تھا۔ بتا تم نے دودھ پیا، تم حوض کوثر نہیں پیو گے؟ تم نے کپڑوں کی نقل اتاری، تم نے کڑوں کی نقل اتاری، تم نے رکشوں میں ڈک لگا لگا کر حسین کے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ تیری میری بچی موٹر سائیکل پہ جاتے گر جائے، کپڑا ننگا ہو، 36 بندے اللہ پر چادریں دے دیتے، کتنا خبردار۔ حسین کا خاندان، زینب رقیہ اتنی مظلوم ہو گئی، سکینہ اتنی مظلوم ہو گئی، ہم نے ان زبانوں سے نام لیا جن منہ سے ہواڑ بدبو آتی ہے فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ ویرا زینب کا نام، رقیہ کا نام، باوضو لیا کر، کے گلاب کی کلی کر کے لیا کر، ہونٹوں کو خوشبو لگا کے لیا کر۔ یہ وہ نام ہے جن گھرانوں پہ کئی مرتبہ آمنہ کا لال آیا، خدا کا سلام آیا ہے۔ یہ وہ نام ہے جن پر جبرائیل علیہ السلام خدا کا پیغام لے کے آیا۔ تجھے پتہ ہے وہ زینب ہے، اللہ اکبر، وہ فاطمہ ہے، اللہ اکبر، محمد کی دھیاں جو گھر کے اندر فاقوں سے روئی آسمان کے فرشتوں کو جنہوں نے رلا دیا۔ میرے پیارے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دروازے پہ جبرائیل بھی کنڈی بجا کے آیا کرتا تھا۔ ضرورت کیا ہے؟ چلو اور کوئی نام لے دے، نبی کی دھیاں کہہ دے۔ زینب کے نام لے لے کے تنے لوگوں کو رلایا، مزے لیے، اماں کے نام لے لے کے رلایا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، میں یہاں سے آیا اور آپ کے میں ڈگری میں آیا، میں پیچھے ایک پروگرام کر کے آیا، یہاں آیا قاری صاحب لفافہ دے گا، میں گھر جاؤں گا، بچوں کے لیے کچھ لے کے جاؤں گا، یا اپنا بینک بیلنس اپنی جیب پاکٹ منی لے کے جاؤں گا، گھر جاؤں گا، گھر والے کہیں گے 10 دن کے بعد آیا، کیا لایا، کیا دے کے آیا؟ اللہ اکبر، پھپھی زینب میرے عزیز و حسین کی بہن، اللہ اکبر، فاطمہ کی دھی جب کربلا سے سیدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور پہ گئی، جا کے نانے کے سامنے کھڑے ہو کے جو دکھڑا اور خطبہ سنایا ہوگا کہ نانا جب گھر سے نکلی تھی حسین بھی ساتھ تھا، الحسن کی اولاد بھی ساتھ تھی، اون محمد بھی ساتھ تھے، عباس بھی ساتھ تھے، عثمان ابو بکر بھی ساتھ تھے، پورا کنبہ ساتھ لے کے گئی۔ اے نانا تیری امت نے میں رگڑ رگڑ کے وہ رگڑے دیے کہ ہمارے پردے بچانے والا بھی کوئی نہیں۔ اے نانا جان اس وقت تو میں اکیلی آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئی جو خود نہیں چل سکتا۔ اے نانا ہم بے سہاروں کی وکالت خدا کے دربار میں تو کرنا۔ میرے پیاروں ڈگری والوں، قیامت کا دن ہوگا جب حسین اور حسن کی اولاد اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ جن کے گلے کاٹ دیے گئے، میرے عزیزوں جن پہ نیزے تیر تلواروں کی بارش کر دی گئی، قیامت کے دن اگر حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کا نبی ان کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے دربار میں لے گیا اور کہہ دیا اللہ میری آل کے بدلے تو لے۔ رب العالمین کی قسم بتا، جب رب نے حضرت حسین اور خاندان حسین کو دیکھ کر ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیا، بتا تیری میری نمازیں کہاں جائے گی؟ ہر گھر میں چلے جاؤ، بیٹا میرے اس کا نام محمد رکھا، خبردار محمد احمد رکھو، محمد عبداللہ رکھو۔ یہ وہ محمد ہے جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جائے اور اس کا نام کے ساتھ محمد لگا دو،
اللہ اس کے دروازے پر 2 فرشتے پہ بھیج دیتے ہیں جو سارے دن اس گھر کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جس گھر کے اندر محمد نام کا بچہ پیدا ہو جائے اور وہ گھر کے اندر بچہ سب سے پہلا بول اللہ سیکھ لے اور اس کی زبان سے اللہ نکلے، اللہ اس کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا عید المحمدیون، کہاں ہے محمد نام والے؟ اسلم اپنے نام کو کہتا تھا محمد اسلم، اشرف محمد اشرف، اکبر محمد اکبر، عید المحمدیون، کہاں ہے جو اپنے محمد نام والے؟ سارے دوڑے دوڑے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے ان کے کھاتے کو نہ کھولو، ان کے نام اعمال کے رجسٹر کو نہ کھولو، فرنٹ کے اوپر اس نے محمد لکھا ہوا ہے، میں گناہ دیکھوں گا میری غیرت کو حیا آئے گا، دنیا کیا کہے گی؟ اوپر محمد لکھا ہوا ہے، نیچے گناہ گاری کے رجسٹر۔ دوسرا اعلان ہوگا جتنے محمد نام والے سارے میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ تیسرا اعلان ہوگا ان کے رجسٹر کو کھول کے حساب کتاب نہیں لینا۔ چوتھا انعام ہوگا کرتوت تو تمہارے اتنے کالے ہیں کہ تمہیں جہنم کا ایندھن بناؤ، لیکن تم نے اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام لگا دیا، جو اس کی برکت سے آج میں نے تمہارا بیڑا پار فرما دیا۔ جس کے نام میں اتنا کمال ہو اس کی کام میں کتنا کمال ہوگا۔ اور میرے پیاروں اپنی زندگی کو بناؤ، اپنی زندگی کو بناؤ، تھوڑا سا رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کے رو دھو لیا کرو۔ دکان کے اوپر اکیلے بیٹھے ہو، ملازم کہاں چلے گئے، دکان بند کرنے کا ٹائم، بس حساب کر رہا ہوں کیا آیا کیا کھویا، کیا دیا کیا لیا، چائے والے کے پیسے، نان والے کے پیسے، کھٹائی والے کے پیسے، پکوڑے والے کے پیسے، بھاجی والے کے پیسے۔ نہ بھئی ہم تو صاف آدمی ہیں، دکان ہی تم کون کرتے ہیں، بچے نہ بچے، لیکن ہم لیا دیا سارا معاف کر کے سارا دے کے سوتے ہیں۔ میاں تجھے سبزی کے پیسے لین دین یاد آ گئے، تجھے آلو والے کی ادھار یاد آ گئی، چائے والے کی ادھار یاد آئی، اللہ کا ادھار تو تجھے یاد ہی کوئی نہ آیا۔ 5 وقت نماز کے سجدے کی آوازیں دیتا رہا، بتا یہ قدم اٹھ کر میرے پیارو باتھ روم میں گیا، ڈرائنگ روم میں گیا، اے سی والے کمرے میں گیا، ڈبو پہ گیا، سنوکر پہ گیا، ملاکھڑے والی جگہ پہ گیا، لیکن یہ قدم خدا کے گھر میں چل کے ہی نہ آیا۔ اور میرے پیارا عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیو، ہم نے بھی نہیں پڑھی، انشاءاللہ پڑھیں گے، نماز پڑھ کے سوئیو، اللہ کی قسم اللہ کا میرے عزیزو قرضدار رہے گا، اللہ کا حق دے دے، خدا تیرے حق میں کمی نہیں کرے گا۔ آج جھگڑا ہی میرے عزیزو بندے کا اور خدا کا یہ، ہم اپنے گھر کا اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن وہ مطالبہ کرتا اس کا مطالبہ پورے کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بتاؤ قیامت کے دن مالک کائنات اپنے دربار میں کھڑا کرے گا، 2 بڑی نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکات بعد میں، حقوق العباد بعد میں، اخلاق بعد میں، اللہ اکبر، سارے کام بعد میں کرے۔ پوچھے گا پہلے یہ پوچھے گا میں نے تجھے دو نعمتیں دی تھی، پہلی نعمت میں نے تجھے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دیا تھا، بتا پی کے کتنا شکر ادا کر کے آیا۔ دوسری اللہ نعمت فرمائیں گے میں نے تجھے صحت دی تھی، بتا اس سے کیا فائدہ اٹھا کے آیا، جنت کے دروازے کھلوا کے آیا، یا اپنے لیے جہنم کے دروازے کھلوا کے آیا۔ کتنا ٹھنڈا پانی آج پیا، گٹا گٹ پی گئے، ایک سانپ میں پی گئے، صبح نرنا کالجے پانی پیا کہ نہار منہ پانی پیو میدا ٹھیک رہتا ہے، اور نہار منہ پانی پینے سے تیرا میدا ٹھیک رہتا ہے۔ خدا پاک کی قسم سنت سمجھ کے کھانے سے پہلے پانی پی لے، روزے اول میں بنا کے لال کا مزاج ٹھیک رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کھانے کے دوران پانی پی، بعد میں نبی یہ سلیقہ طریقہ مجھے مدینے کے دسترخوان سے سیدہ عائشہ کے حجر مبارک سے ملا۔ اللہ اکبر، کھانا اتنا کھا کہ تیری تھوڑی سی بھوک رہ جائے، اطباء حکیم فرماتے ہیں ایک لقمے کو کم از کم اپنے دانتوں کے نیچے 32 مرتبہ چبائے، 32 مرتبہ دانتوں کے نیچے چبائے، میدا بھی ٹھیک رہے گا۔ اللہ اکبر، انسان کا گردہ پھیپڑا ٹھیک رہے گا۔ گبڑ گبڑ کر کے کھا رہے ہیں، کھبے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، اتنی ناخنوں کے اندر مٹی میل ہے۔ اللہ اکبر، جاؤ پکوڑے بیچنے والے میں سب کی بات نہیں کرتا، اللہ اکبر، نان بیچنے والا، بریانی بیچنے والا میں سب کی بات نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، جاؤ پوچھو تو اسے جو غسل کے فرض آتے ہیں کہ نہیں آتے، جاؤ سے پوچھو تو صحیح، بیوی کے پاس جانے کے بعد اسی وقت نہا لیتا ہے، پورا دن گزر جاتا ہے۔ جاؤ جس کے ہاتھ کی بیٹا کھا کے نافرمان بن رہا ہے، ماں کے سر کو میل چھید رہا ہے، ابا کے گریبان پکڑ ہے، اس بیوی سے جا کے پوچھو تو تجھے پاکی کا طریقہ آتا بھی کہ نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے اکابرین میں خواجہ عبد المالک صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ چوک قریشی والے پنڈی میں ایک بیان میں چلے گئے، اپنے مریدوں کے گھر چلے گئے، جب کھانا آیا تو روٹی کے ٹکڑے کو سون کے رونے لگے، فرمایا نہ پاکوں کے ہاتھ کا مجھے کھانا نہ کھلا۔ انہوں نے کہا حضرت جی خدا پاکی کا تقوی پرہیزگاری سے نماز روزے کے ساتھ روٹی پکائی، فرمایا اس میں سے عورت کے حیض کی بدبو آ رہی ہے۔ پتہ لگا جو گھر کے اندر ملازمہ تھی اسے بیماری تھی، اس نے کہا تمہارا پیر آیا، میں سعادت سمجھتی ہوں، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاؤ۔
फौरन उस औरत से पूछने के बता पाक है ना पाक है? कहने लगी मैं तो नापाकी की हालत में हूँ। अल्लाह की कसम अगर मेरे अजीजों हाथ की नापाकी का असर रोटी के अंदर जा सकता है तो रोटी की मेरे अजीजों हराम माल का असर औलाद के अंदर क्यों नहीं आ सकता है? माँ ने बच्चे को यूं करके गोदी में उठाया और यूं करके अपना कुर्ता उठाया, पिस्तान के साथ लगा लिया। पता है बच्चा गटागट दूध पी के उल्टियां कर रहा है, लेकिन माँ मोहब्बत के अंदर इधर लगा लेती है। सास कहती है बस कर भी, तुझे नजर नहीं आ रहा कपड़े खराब हो गए, कोई नहीं अम्मी पी लेने दे, कोई नहीं पी लेने दे, अल्लाह हुआ पता नहीं मेरा लाल कब से भूखा होगा। फिर माँ दूध पिलाती है, कभी मुस्कुराती है, यूं करके काटेगी, कभी मुस्कुराने लग जाएगी, फिर यूं करके झोली में देखती रहेगी, जा जा जा। जब अम्माएं बच्चों को उठा के यूं झोली में लेके फिरे तो पूछ इस वक्त तू क्या सोच रही है? वो सोचती होगी बड़ा होके दूध का हक अदा करेगा कि नहीं करेगा। वो सोचती होगी बड़ा होके बता छेतेगा, सिर में जुतियां मारेगा या कंधे पे बिठा के मुझे हज करा देगा। वो सोचती होगी इसकी कमाई से मुमरा करके आऊंगी, पता नहीं इसकी कमाई मेरी मर्ज में काम आएगी कि नहीं आएगी। बच्चा भी माँ की तरफ फितरत है, बच्चा भी माँ का दूध पीते पीते कभी माँ को देख के हंसने लग जाता है। जो उमंगे माँ के दिल में वो उमंगे बच्चे के दिल में आती है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब गोद में हुसैन को दूध पिलाया होगा और हाथों से हिला हिला के खिलाया होगा और देख के मुस्कुरा के दिल में ख्याल किया होगा बेटे बता इस पाक औरत के पाक दूध की कीमत क्या अदा करेगा। तो हज़रत हुसैन ने भी मुस्कुरा के दिखाया होगा और मुस्कुराते हुए कहा होगा अम्मा तूने मुझे पकूड़े में खुदा का कुरान सुनाया, मैं अम्मा तुझे नेज़े के झूले पे खुदा का कुरान सुनाऊंगा। अम्मा तूने आज मुझे गोद में कुरान सुनाया, मैं तलवारों के साए में तुझे कुरान का मैं तुझे तलवारों के साए में तुझे कुरान सुनाऊंगा। है कोई माँ ऐसी लोरियां ले या तो माँ कान के अंदर फूंकती है अपने बाप की न मानियो। अल्लाह अकबर। खुद भी बगावत करती है, औरतों को फालिज का मर्द क्यों होता, हर तीसरा मर्द क्यों बड़ा पड़ा इस मर्द के अंदर। इतनी बड़ी लंबी लिस्ट बेटे को बागी कर रही है, पूछ अपने बाप से। बेटा कहता बाबा आपने मुझे यूं नहीं करके दिया, हाँ आया ना मजा, मैं तो यही चाह रही थी तेरी औलाद तेरे खड़ा हो जावे, फिर वो तेरी शक्ल के ऊपर। ये कोई औरत है रात को कपड़े उतार के अपने खामिद के साथ सोए, सुबह उसी खामिद की मोहल्ले के अंदर बुराइयां करे। अल्लाह अकबर। हमारे बड़े कहा करते थे ताहिर ला होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोता आई। ये बीवी ये तो नसूर नहीं है, जिसे तो अपने घर में रोटी ना देवे, अपने बर्तन में अपने गिलास में पानी ना पिलावे, तेरे घर के अंदर झाड़ू पोछा करने वाली तो उसके सामने अपने शोहर के गिले कर रही है। खुदा की कसम अल्लाह कहता है तूने फातिमा के साथ जन्नतुल फिरदौस में नहीं जाना, तूने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पर हुसैन की अम्मा के साथ खड़ा ही कोई नहीं होना है। चुप कर जा। जवान औरत आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके अर्ज करने लगी या रसूलुल्लाह मेरी शादी होने वाली है, बताओ शौहर का क्या हक अदा करना है। अल्लाह का नबी यहाँ भी बतला देता, यहाँ भी बतला देता, गिट्टे पे बतला देता, तली में बतला देता। फरमाया तेरे शौहर के नाक के नथ के अंदर पीप वाला दाना निकल जाए और वो खुद ब खुद फूट के बहने लग जाए तो कपड़े से नहीं, दुपट्टे चुन्नी से नहीं, अपनी जुबान निकाल कर वो गंदगी को चूस ले, तब भी तूने अपने शौहर का हक अदा नहीं किया। हुन्ना लिबासुल लकुम वअंतुम लिबासुल लहुन। वो तेरा लिबास है तो उसका लिबास है। अगर वो तेरे पर्दे छुपावे, तेरे नशे को, तेरी बेगैरतियों को, रातों की मोबाइल की गेमों को, अगर वो अपने बच्चों से, अब तेरे माँ बाप अपने माँ बाप से छुपावे तो तुझे भी चाहिए अपनी बीवी के गिले अपनी बहनों के आगे ना करे। ये कोई जिंदगी है? तो लानत है। दुकान के ऊपर बैठ के कह रहे यार तेरी भाभी ने बड़ा सता रखा है, क्या हो यार तेरी भाभी को, क्या है भाभी का जान को, वो तो बड़ी अच्छी है। नहीं नहीं यार उसने मेरे नाक में दम कर दिया। अल्लाह वो तो यूं करती है, वो तो यूं करती है। ये यार जो तेरे घर को तबाह करने के लिए वो बेड लेके तैयार खड़ा हुआ है, जिसके हाथों की चाय तूने बैठकों के अंदर बिठा के पिलाई, कल ना की तेरी काट के चला जाएगा। अल्लाह अकबर। अगर तेरी बीवी जुबान दराज थी, तेरा शौहर बर किरदार था, मुसल्ला बिछा के बैठ जाती। ये मेरे अजीजों एक इलाके के अंदर एक बंदा मुझे मिला और कहने लगा मौलाना मेरे औलाद कोई नहीं, मैं दर दर धक्के खा के आ गया, मैंने हर दर छान मारा, मेरे औलाद कोई नहीं। कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई तबीब, कोई दुआ बताओ। मैंने कहा मेरे पास एक डॉक्टर पता है, अगर मैं अल्लाह के बंदे तो उस डॉक्टर के पास चला जाए तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। कहने लगा कहाँ है? मैंने कहा तेरे घर के अंदर है। कहा रास्ता कौन सा, वार्ड कौन सा, अस्पताल कौन सा? मैंने कहा अस्पताल का नाम तहज्जुद है, वार्ड का नाम मुसल्ला, डॉक्टर का नाम अल्लाह और उसकी फीस आंख के 2 आंसू है। जब तुझे तड़प हो के हर जगह से ना उम्मीद हो गया, तूने उस डॉक्टर को दिखाया जो रोजाना लाखों औरतों के गोद को
आबाद करता है, लाखों दियों को, लाखों औरतों को जो बच्चे देता है, उस डॉक्टर के पास भी तूने अपनी दरखास्त भेजी, उस डॉक्टर के पास भी तूने अपने फाइल भेजी कि नहीं मैंने कहा फिर आज रात वुजू करना, अपनी बीवी को वुजू कराना और तहज्जुद के वक्त मुसल्ला बिछा के बैठ जाना, 2 रकात वो पढ़े, 2 पढ़े, दोनों सजदे में जाके उसे रो के दिखा देना। रब्बुल आलमीन की कसम, डिग्री वालों, बच्चा रोए माँ से बर्दाश्त नहीं होता, बंदा रोए इसकी रहमत से बर्दाश्त कोई नहीं होता है। बच्चा जब रोए तो माँ कहती है हाँ हाँ, बंदा जब खुदा को रो के दिखाए तो अल्लाह की रहमत कहती है हाँ हाँ, हमने तो मांगा ही नहीं, हम तो माइल मगरब है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजिल नहीं। कोई हुकूमत के कदमों में जाता है, कोई एमएनए की गोद में, कोई एमपी, हमारे मुसल्ले पर तो आता ही कोई नहीं। आजा आजा, एक मर्तबा मुसल्ले पर आके मेरे आगे झोली फैला दे, पहली मर्तबा इतना अता फरमा दूंगा, इतनी झोली भर दूंगा कि मौत आ जाएगी किसी दूसरे दरवाजे पे जाने की तुझे, अल्लाह अकबर, हाजत ही बाकी कोई नहीं रहेगी। ओ मेरे अजीजों, जो दुनिया से मांगते हैं वो अल्लाह से मांगो, खुदा की कसम आप इससे मांगोगे आज देगा, कल दरवाजे पे कह देगा, जा कह दे अब्बू घर कोई नहीं। लेकिन उससे क्यों नहीं मांगता जो 70 मरतबा मांगे तो हर 70 पर 70 मरतबा देता है, हर एक पे 70 मरतबा देता है। अल्लाह अकबर। फरमाया ऐ बंदे तेरी झोली तंग पड़ जाएगी, मेरे देने में कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे अजीजों, अपने घर के अंदर अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह से लेने की आदत डाल दो। आखिरी बात करके मेरे अजीजों बस दुआ की तरफ मैं आता हूँ और आपसे जिस मुतालबे के लिए प्रोग्राम रखा मैं मुतालबा अर्ज करता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर तशरीफ लाए, कोने में बैठ गए और आंखों से आंसू निकालने लग गए। बीवी कहने लगी उमर खैर हो, क्या बात है? फरमाने लगे अल्लाह अकबर। जब मस्जिद से निकला हर कोई उमर उमर वाह उमर के नारे लगा रहा था। कोई कह रहा था तूने बकरी शेर को एक जगह खड़ा कर दिया, कोई कह रहा था तूने वो जानवरों के रास्तों के गड्ढे भी तूने पुर कर दिए कि जहाँ जानवर इंसानी जानवर गुजरते हैं किसी जानवर का पाँव आए फंस ना जाए। कोई कह रहा था उमर तूने हवाओं के रुख बदल दिए, कोई लिख के दरिया चला दिए। हर कोई तेरे से राजी राजी। ए घर वाली जरा तू भी मुझे अपना मुंह दिखा और अपने अपने हलवों को हिला के मीठे मीठे प्यार के जुमले कह, तू मेरे से राजी है कि नाराज है? तू भी मेरे से राजी होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी ने हज़रत उमर का जुमला सुना, रोने लगी। कहा उमर हकीकत पूछना चाहता है? कहा तेरा डर से बताऊं कि अल्लाह के डर से बताऊं? अल्लाह के डर से बता मैंने तेरा हक अदा किया कि नहीं किया? तो उमर नाराज ना होना, तूने बकरी को हक अदा कर दिए, तूने शेर और बुलबुलों के हक अदा कर दिए, लेकिन उमर तूने मेरा हक कोई अदा नहीं किया है। हज़रत उमर की चीख निकल गई, ये मेरे घर के अंदर क्या शुरू हो गया? बता बता मैंने तेरा हक अदा नहीं किया। अल्लाह की कसम उमर की बीवी कहने लगी उमर मैं तेरे से कपड़ा नहीं मांगती। हज़रत उमर कहने लगे मैं खुद पेमत का लिबास पहनूं, मैं तुझे कपड़े नहीं कहां से ला के दूं? मैं ईंट के सराने पे सर ईंट का सराना बनाऊं, मैं तुझे रेशम के तकिए कहां से ला के दूं? मैं खुद जमीन पर सोऊं, मैं तुझे अल्लाह अकबर लकड़ी की मुसहरियां कहां से ला के दूं? मैं खुद खजूरों वाली छत के नीचे सोऊं, मैं तुझे महल्लात कैसे ला के दूं? मैं खुद जौ की सो की रोटी खाऊं, तेरे लिए खाने कहां से लेके आऊं? हंस के कह लगे उमर अल्लाह अकबर, मैं तो तुझे गाना समझती थी, तो क्या बातें ले बैठा? ये चीजें अल्लाह देता है, बंदा थोड़ी देता है। जो अल्लाह की दी हुई चीजें बंदों से मांगता है वो बेवकूफ होता है, बकला होता है। रिज़्क़, माल, दौलत, इज्जत, कपड़ा लत्ता, मकान तो अल्लाह से देता है। जाओ जाओ जाओ, अल्लाह अकबर। मस्जिद अमीर मुआविया के पड़ोस में जितने घरों के अंदर झगड़े हो रहे, क्या तुम्हारी बीवियों का मुतालबा नहीं? अल्लाह से मुतालबा। बच्चा बच्चे से मांगे कहता मेरे से ना मांग, बच्चा अम्मा से मांगे कहते मेरे से ना मांग, अब्बा से मांग, जिसका काम उसी को साजे। हमने जो चीजें अल्लाह ने देनी थी वो बंदों से मांगना शुरू कर दी तो हमारे घर में तलाक के पड़ गई, हमारे घर में लड़ाइयां बढ़ गई, हमारे घर के अंदर शादी की पहली रात ही तलाक हो गई। हज़रत उमर की बीवी कह लगी उमर ये चीजें तो अल्लाह देता है, फिर बता क्या? अल्लाह अकबर। ठंडा होका भी लेके सांस भर के कहने लगी उमर मैं भी तो एक औरत ज़ात हूँ, मेरा भी तो दिल जाता है तो मुझे मेरे कलेजे को ठंडा करे, मैं तेरे कलेजे को ठंडा करूँ। उमर मेरा भी तो दिल चाहता है हम दोनों तन्हाई में आपस में बातें करें, तो मुझे हंसाए मैं तुझे हंसाऊं, लेकिन उमर क्या करूँ? जब तू घर से निकलता है कभी बैतुल माल के बिखरे ऊँटों को समेटता है, उमर कभी यतीमों के जानवरों के बाड़े में उमर तो झाड़ू देता है, उमर कभी गरीबों का बोझ उठाता है, कभी बेवाओं के घरों के पानी भरता है, नंगे पैर। उमर तेरी हालत देख कर मुझे रोना आता है, मैं कहती हूँ अल्लाह मोहम्मद के उमर पर रहम कर दे। उमर जब तू घर आता है मुसल्ला बिछा के रो के दिखाता है, कहता अल्लाह जो तेरी मखलूक की खिदमत में कोताही होगी माफ कर दे। उमर तो ऐसा रोता है तेरी रोनी को देख कर मेरी भी रोनी आ जाती है। उमर तू मुसल्ले पे बैठ के सारी रात खुदा के रो के दिखाता है, मैं पीछे बैठ के तेरे लिए दुआ करती रहती हूँ। उमर सारी रात गुजर जाती है, न तो मेरा बनता है न मैं तेरी। उमर मेरा भी तो दिल है। उमर ने हाथ जोड़ दिए, कहते खुदा के वास्ते ये ख्याल तो मुझे आया कोई, माफ कर दे।
کہا عمر وہ بھی تو نے پوچھ لیا، میں نے تجھے بتا دیا عمر خدا کے واسطے معاف کر دے، قیامت کے دن میرے اللہ کے دربار میں میری پیشی نہ کر دینا، مجھے معاف کر دے۔ جن کو تم نے ہاتھوں سے چھیتا، جوتوں سے چھیتا، جن کو تم نے بچوں کے سامنے مارا، بہنوں کے سامنے مارا، تم دین دے سکتے ہو اللہ کا؟ جب قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں آئے گی، اللہ پوچھے کہ جتی کا نشان کیوں؟ افطاری کے وقت بیوی کو موچڑے مارے، گوشت کچا کیوں رہ گیا؟ جو 4 انگلیوں کی نشان دکھائی، اللہ فرمائیں گے میں نے تو تجھے بے داغ پیدا کیا تھا، تیرے منہ پر نشان کیسے؟ اگر اس نے یوں کر کے تیرے میری طرف اشارہ کر دیا، خدا کی قسم ککھ نہیں بچے گا۔ امیر کی دھی کی جی حضوری، غریب کی دھی کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا۔ تجھے کون انصاف؟ اللہ سے مانگتا ہے انصاف۔ تجھے بہویں ایسی ملے گی جو تجھے اپنے کمرے میں بڑھنے نہیں دے گی، کر جتنا تیرا دل کرتا ہے، دنیا تو مقافات عمل ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ امیر کی دھی آئی، وہ میز سے نیچے، صوفے سے نیچے نہیں اترتی۔ غریب کی دھی صبح 7 بجے بورچی خانے میں بڑے، رات 12 بجے تک اسے روٹی پوچھنے والا کوئی۔ ساس بھی کہتی ہے دبے کر آپ ہی کھا لے گی، چپکے چپکے چوری چوری کھاوے۔ امیر کی دھی کے کمرے میں کھانا جا رہا ہے، غریب کو خدا کی قسم ہنڈیا چاٹنے کی بھی فرصت کوئی نہیں ملتی۔ اللہ قیامت کے پوچھیں گے برتن سارا دن مانج مانج کے تیرے ہاتھ کیوں گھس گئے؟ تیرے ہاتھوں کی لکیریں کہاں چلی گئی؟ باؤ اپنے گھر کے اندر انصاف کر، دنیا کے انصاف اللہ خود فرمائے گا۔ تو گھر کا بے انصاف بنا بیٹھا، اللہ نے تیری زندگی کی بے انصافیاں کر دی۔ 4 بچوں کا باپ ساری رات پیاسا پانی کے لیے ترستا رہتا ہے، پلانے والا کوئی نہیں۔ اب بھی سمجھ نہیں آتی میرا قصور کیا، میری غلطی کیا ہے۔ جانور کوئی گدھا گاڑی لے کے جاوے، کوئی بیل گاڑی لے کے جاوے، کوئی گاڈا لے کے جاوے، اللہ اکبر، اس کے اوپر بوجھ ہوئے اور اس کا مالک 4-5 سوٹے تیرے سامنے مار دے، کہتا ہے چریا ہو گیا، پاگل ہو گیا، جانوروں کو مار، گرمی ہے اتنا بوجھ ڈال رکھا ہے، جانور پر مار رہا ہے۔ اللہ اکبر، تجھے احساس ہے جس کے قدموں میں خدا نے جنت کو رکھ دیا، اسے گھر سے دھکے دے کے نکال دیا، اسے احساس کوئی نہیں۔ باپ کے فیصلے مولویوں سے پوچھتا ہے، انہیں تو اپنی روٹی کی خبر کوئی نہیں، ناراض نہ ہونا مولوی حضرات، تمہیں تو خود اپنے مدرسے مسجدوں کی چندے کی فرصت کوئی نہیں، تم کیا بتاؤ کہ ماں باپ کا مقام؟ باپ کے فیصلے پوچھنے کے لیے مولوی صاحب، اللہ اکبر، جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے ماں باپ میرے گھر ہی پڑے رہتے ہیں، 4 بھائی ہیں، مولوی صاحب میں اپنے بھائیوں سے مطالبہ کر سکتا ہوں؟ خبردار خبردار، یہ مطالبہ نہ کرنا، اللہ تیرے سے جنت کا مطالبہ چھین لے گا، منہ میں پھاگ ڈال دے گا۔ میں اپنے ماں باپ کی کرتا ہوں، کیا کرتا کھے کرتا ہے؟ جا کل، آج تو وقت گزر گیا، اگر تیرے ماں باپ تیرے گھر میں ہیں، جا کل میرے پیارے او جوانا، جب تیری بیوی تیرے اگے دسترخوان لگاوے، سلاد بھی کاٹ کے رکھے گی، انڈا گٹالا بھی رکھے گی، سالن رکھے گی، ٹھنڈے پانی رکھے گی، اور تو پوچھ لے امی کو روٹی دی؟ ہاں وہ تو اندر بیٹھے روٹی کھا رہے ہیں۔ 1 منٹ کے واسطے اٹھ کے اپنے ماں باپ کے کمرے میں چلا جائیو، جو اللہ کی نعمتیں تیرے دسترخوان پہ ہیں، اگر وہی ماں باپ کے دسترخوان پہ ہیں تو سمجھ خدا تیرے سے ناراض ہے، اگر چٹنی بھی کم ہو گئی تو سمجھ لے اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ دسترخوان دیکھ، میرے ماں باپ کا دسترخوان میلا ہے، میرے ماں باپ کے دسترخوان پہ تجھے کہہ رہی ہے تازی تازی پکا کے توے پہ پیڑے بنے پڑے ہیں، بس چپاتی ڈالنے کی دیر ہے۔ امی کو کیوں نیچے کی کھلائی، ابو کو کیوں نیچے کی کھلائی؟ تجھے کیا جنت کی حوروں کے ساتھ، جنت کی نعمتوں سے تجھے فائدہ نہیں لینا، جنت کے آب کوثر، جنت کے پانی تجھے نہیں پینے؟ خدا کے واسطے میرے پیاروں، کسی کو بٹھاوے نہ بٹھاوے، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ ضرور بٹھایا کر، روٹی کھلاتے۔ یہ میں وہ مرض بتلا رہا ہوں جو چھپا ہوا مرض ہے، جس نے اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے، آتی کوئی نہیں، یوں کر کے جھانکتے پھرتے ہیں، یوں کر کے یوں ماں باپ جھانکتے پھرتے، اپنے بچوں کو اپنے منہ سے نکال کے کھلاتا ہے، تیرے ماں باپ کے منہ میں تو دانت کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کی خدمت کے لیے جایا کرتے تھے، جب آپ دنیا سے چلے گئے، صدیق کو کہہ کے چلے گئے، صدیق خیال کریو، بوڑھی عورت ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں، اے صدیق اس کے گھر جا کے سارے کام کریو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 2.25 سال اس عورت کے یہاں جاتے رہے، عمر کہتے رہے میں تاک جھانک جھانک کے دیکھتا رہا، مجھے پتہ ہی نہ چلا،
جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا، مجھے کہا عمر حضور سے وعدہ کیا تھا پورا کر کے جا رہا ہوں، میرے سے وعدہ کر، بڑھیا کی زندگی میں تو نے پورا کرنا ہے۔ عمر مر گیا تو کوئی بات نہیں، ورنہ تو نے وعدہ پورا کرنا ہے۔ جناب عمر کہنے لگے سیدنا صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے، پہلا دن تھا، میں رات کو اس بڑھیا کے دروازے پہ چلا گیا، جیسے میں نے دروازے کا پردہ ہٹایا کہ لے ابو بکر تو آ گیا، بڈھی عورت تھی، نظر اس کو آ نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا اگر میں بتا دوں کہ ابو بکر دنیا سے چلے گئے، کیا پتا صدمہ نہ برداشت کر سکے۔ جھاڑو لگنے والی تھی، میں نے میرے گھر کا ویڑا صاف کر دیا، میں نے کھانا بھی تیار کر دیا، مجھے کیا پتا تھا میرا راز کھل جائے گا۔ کھانا پکاتے ہوئے اسے پتہ نہ لگا ابو بکر عمر ہوں، جھاڑو دیتے پتہ نہ لگا ابو بکر عمر ہوں۔ جب روٹی کا ٹکڑا سالن میں ڈبو کہ میں نے اس کے منہ میں ڈالا، اس نے ثابت روٹی کا ٹکڑا منہ میں لیا، تھوک کر رونے لگ گئی، کہنے لگی لگتا ہے ابو بکر بھی آج فوت ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے میری کوک نکل گئی۔ میں نے کہا اماں تجھے کیسے پتا لگا کہ ابو بکر آج فوت ہو گیا؟ کہ بیٹے تو وہ کون ہے؟ کہ میں عمر ہوں۔ کہا پتہ لگ گیا، ابو بکر کو پتا تھا میرے منہ میں دانت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، تو نے ثابت ٹکڑا میرے منہ میں دے دیا۔ میرا بیٹا ابو بکر پہلے اپنے منہ میں چبایا کرتا تھا، پھر میں بوڑھی کے منہ میں دیا کرتا تھا۔ آج تیری لگائی شکایت کرتی ہے رات کی روٹی چکے پڑی تیری امی نے کھائی کوئی نہیں، پھر تو کہتا آٹا کہاں چلا گیا؟ اللہ اس امی سے جا کے پوچھے اتنی موٹی روٹی تیرے سے چبائی گئی کہ نہیں گئی؟ کیا ہوتا جب ماں باپ کے گھر سے دیسی گھی لے کے آئی، وہ ساس سسر کی روٹی میں چمڑ دیتی؟ نہ میرے لاڈلو، نہ میرے بچوں، کبھی اتنا بڑا گناہ نہ کر دینا، لگائی کو لے کے اپنی جانوں کو لے کے علیحدہ نہ ہو جائیو، ورنہ ماں باپ ایسا رو کے خدا کو دکھائیں گے، اللہ تیرے گھر میں ہنسی جھیل لے گا۔ ابھی نہیں، پہلے دل فیصلہ کر دے ماں باپ میرے ساتھ، مجھے روٹی دے نہ دے، مجھے کپڑا دے نہ دے، لیکن ان کی آنکھ میں آنسو نہ لانا۔ اگر اپنا سہاگ سلامت چاہتی ان کا خیال کریو، کیوں نہیں کرے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی رونے لگ گئی، کہنے لگی عمر رونے لگے معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، معاف کر دینا، معاف کر دینا، اللہ کے دربار میں میری پکڑ نہ کریو۔ حضرت عمر روتے روتے فرمانے لگے کوئی ایسا حل بتا دے کہ تیرا میرا کمپرومائز ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے، لیتی دیتی دنیا میں رہ جائے۔ بی بی نے یوں کر کے ہاتھ پھیلا دیے، کہ عمر دو ہاتھ پھڑا بھی نا۔ حضرت عمر دونوں ہاتھ پکڑا کہ میرے ہاتھ میں رکھ دے۔ حضرت عمر کی بیوی نے ہاتھ پکڑ لیے، کہ عمر تیرا تو جنتی جمع جانے میں شک کوئی نہیں، کیونکہ ان کانوں نے کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنا میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، غار میں مزار میں ابو بکر عمر، حوض کوثر پر ابو بکر عمر۔ اے عمر تیرے تو جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں، پتہ میرا کوئی نہیں۔ عمر میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وعدہ کر اکیلا نہیں جائے گا، مجھے ساتھ لے کے جائے گا، میں نے سارے اپنے حقوں کو تیرے پہ معاف کر دیا۔ حضرت عمر کی کوکیں نکل گئی، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اللہ یہ وعدہ میں کیسے کر سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی نہیں پتا، لیکن تیرے نبی سونے کی زبان سے میں نے اپنے بارے میں سنا، اسی وعدے پہ بھروسہ کر کے اللہ وعدہ پورا تو کروا دینا، وعدہ میں کرتا ہوں۔ بیوی کو کہنے لگے پکی بات ہے، حق معاف کر دے گا، کر دیے، پر میں وعدہ کر رہا ہوں اکیلا نہیں جاؤں گا، تیرا ہاتھ تھام کے جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا۔ میرے پیارو اللہ اکبر، یہ گھر کی زندگی بڑا کوڑی زندگی۔ بابا جی 40 سال شادی کو ہو گئے، اس کمرے میں پڑا ہے، میں اس کمرے کے اندر پڑی ہے، انگلیوں میں چیرا ڈال کے انگلیوں کو کون جدا کرتا ہے، نخل سے ماس کو جدا کرتا ہے۔ یہ زندگی کے دل تو میاں بیوی کے بڈھے بڈھی کے ساتھ تھے، تم نے کیوں جدا کر دیے؟ ایک بھائی کے گھر میں باپ پڑی ہوئی، ایک بھائی کے گھر کے باپ، جس کو دلہن بنا کے لایا تھا اس کو جنازے کو کندھا بھی نہیں دے سکا۔ نہ میرے ویرا ایسے ظلم ماں باپ میں نہ کرنا، ورنہ جیتے جی بس یہ میرے دل کی آواز تھی، یہ دل کا دکھڑا تھا۔ آپ کو پتہ میں پمپ لے کے بیٹھا، میرے اندر ہمت کوئی نہیں، لیکن میں کیا کروں؟ اگر تیری دکان کی ڈیوٹی، تیری مکان کی، قاری اعظم کی مسجد کی ڈیوٹی، تو اللہ نے میری بھی ڈیوٹی لگائی، مدینہ شریف سے ڈیوٹیاں لگی ہیں، قبولیت وہاں سے ہوئی ہے کہ جا میرے بندوں کے سخت دل کو رو کے دکھا، میرے بندوں کے دلوں کو نرم کر، اور ان کو جا کے بتا دے دنیا کے پانی سے یہ کھیتی آباد نہیں ہوگی، بلکہ آنکھ کے آنسو یہ کھیتی آباد ہوگی۔ جتنا رو کے دکھاؤ گے اللہ کی قسم، کپڑے کو پانی میں دھو، کپڑا اجلا ہوتا ہے، آنسو سے اپنے دل کو دھو لے، اللہ کی قسم اللہ دل کو اجلا فرما دے گے۔
رویا کر اللہ کے دربار میں، ہو کر کے رویا کر، چیخ چیخ کے رویا کر، ہو کر کے رویا کر۔ اللہ اکبر۔ بچہ پہلے ہو کے رو کے دکھائے، ماں تڑپ سوتی اٹھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ خدا کو جب رو کے دھاڑے مار کے دکھائے گا، خدا کی رحمت بھی آ کے لپیٹ کے لے جائے گا۔ رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکلیں بنا ہونا جوانوں، ترس کھاؤ اپنے اوپر۔ ان آنکھوں پر خشیت الہی کا، چہرے پر اللہ اکبر۔ یہ بیوٹی پارلر، یہ کیا بیوٹی پارلر ہے؟ 500 روپے کا میک اپ کرایا، آدھے گھنٹے میں پانی کی چھٹانک پر چھٹ گیا وہ اپنا میک اپ، اپنا اس چہرے میرے عزیزوں، اس آنکھ کے آنسو سے جو خشیت الہی سے، اللہ کے ڈر سے آنسو نکلے، اس آنسو کا چہرے پہ میک اپ کر لے، خدا کی قسم قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے گا، جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ جہاں جہاں اللہ کے ڈر کا آنسو نکل کے نکلا، جس جسم کے حصے پہ گرے گا جہنم کی آگ، تو کیا جہنم کا دھواں بھی اس پہ حرام ہو جائے گا۔ اب میرے عزیزوں کیا خیال ہے؟ ہم نے بہت سنی، بہت سنائی، اللہ اکبر، رات کا 1 بج رہا ہے۔ اب اپنے گھر کو، میں اپنے گھر کو، کیا خیال ہے؟ گناہ لے کے آئے تھے، خدا سے رحمتیں لے کے نہ جائیں، گناہ لے کے آئے تھے، اللہ سے معافی مانگ کے نہ جائیں۔ جن گناہوں نے اللہ اکبر مجھے خدا کے گھر سے دور کر دیا، جن گناہوں نے مجھے مسجد سے، قرآن سے دور کر دیا، 20 سال ہو گئے جس گناہ نے مجھے قرآن کھولنے کے قابل نہ چھوڑا، 25 سال ہو گئے میں اللہ کے گھر میں سجدہ نہ کر سکا۔ آج ان گناہوں سے میرے عزیزوں، میں اور آپ مل کے توبہ کر لیں۔ میرے ساتھ سارے توبہ کے کلمات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ، زور سے پڑھو، الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میرے ساتھ مل کے کو، یا اللہ میری توبہ، اپنی زبان سے کو، یا اللہ میری توبہ۔ اب گناہ گنو، کفر سے بولو، کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، جھوٹ سے، بغاوت سے، عداوت سے، رشتے ناتے توڑنے سے، لڑائی جھگڑے سے، بد نگاہی سے، بد کلامی سے، بد اخلاقی سے، اور سارے گناہوں سے۔ یا اللہ 3 مرتبہ کو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ شک نہ کرنا ہو ڈگری کے جوانوں، ختم نبوت کے چوکیداروں، ناموس صحابہ کے چوکیداروں، شک نہ کرنا، اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی تو اللہ کی قسم اللہ نے بھی معاف فرما دیا۔ کوئی تو ایسا ہوگا بے شک کمرے میں یا اسٹیج پر، وہ باہر، یا یہ چھوٹا سا بچہ، کوئی تو ایسا ہوگا اس نے خدا کو رو کے دکھایا، اس کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا، اس کے ایک آنکھ کے آنسو کی قیمت کے بدلے اللہ نے ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ میرے عزیزو یقین جانو، اسی سچی توبہ پہ قائم رہنا اور اللہ سے اس پر استقامت مانگتے رہنا۔ کوئی بات نہیں، گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لینا، پھر توبہ ٹوٹ جائے پھر معافی مانگ لینا۔ تم میرے عزیزو توبہ توڑ توڑ کے تھک جائے گا، وہ معاف کر کے نہیں تھکے گا۔ کوشش کرنا آخری وقت جب جان کنی کا عالم ہو، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، اللہ اکبر، خود مرتے ہوئے زبان سے کہہ دینا، سائیاں تیرے پاس آ رہا ہوں لیکن تیرے سے دور رہنے میں میں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ آخری وقت ہے اللہ، اب میرا سارا تیرے سے علاوہ کوئی نہیں، نہ بچے ساتھ جا رہے ہیں، نہ بیوی، نہ بہن بھائی، ایسے کوٹھڑے میں چھوڑ کے آ رہے ہیں نہ پکا، نہ ہوا، نہ کلی، نہ کمبل۔ اے اللہ نہ چھوڑنا۔ اور ایک مرتبہ اگر میرا عزیز و زبان نیلتی، اشارے سے کہہ دینا، اللہ بس معاف فرما دے۔ خدا کی قسم آخری سانس کا آدھا حصہ رہ جائے، بندہ پھر بھی اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف فرما دیتا۔ بس 5 وقت کی نماز ہے میرے پیاروں، نہ چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے 1 بج گیا 2 بجے تک گھر پہنچے گئے، اگر نہیں پڑھ کے سوئے تو ساری رات بسترے پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی، اگر پڑھ کے سو گئے تو ساری رات اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ اور جوانوں خدا پاک کی قسم، گلاس ٹوٹ جائے بچے سے ماں حساب لیتی ہے، پیسے گم ہو جائے مالک حساب لیتا ہے، گلے میں سے دائیں بائیں پیسے ہو جائے مالک حساب لیتا ہے، اور گر گر کے لیتا ہے، سب کے سامنے بےزتی کر کے لیتا ہے۔ 20 سال سے میں نماز کا سجدہ نہ کیا، خدا کی قسم پھر بھی وہ حساب سب کے سامنے لیتا، چپکے سے کہتے ہیں آ جا، صبح کا بھولا شام کو آ جائے بھولا نہیں کہتے۔ آج بستر پر جانا
थोड़ी देर अल्लाह को तन्हाई में रो के दिखा देना, आंखें बंद कर लेना का अल्लाह एक फकीर आया था जो खुद रो के गया, रुला के गया, टूटा दिल लेके आया था, हमारे दिलों को तोड़ के चला गया। अल्लाह माँ यार की मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह आमना के लाल की और तेरी मोहब्बत कोई नहीं। अल्लाह इस दिल की सराई को अपने अपने नबी की मोहब्बत से सराब कर दे, क्योंकि कब्र के अंदर मोहब्बत आमना के लाल की जाएगी या खुदा की जाएगी, बल्कि सारी दुनिया की मोहब्बतों का हिसाब देना पड़ेगा। खुदा मुस्तफ़ा की मोहब्बत लेके जाओ, खुदा की कसम यहाँ भी हिसाब से पाक हो जाओगे, वहाँ भी हिसाब से पाक हो जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत अपने चेहरे पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सजाओ। सिंधी सकाफत को बरकरार रखने के लिए सिंधी टोपी की पहचान है, आमना की सुन्नत को बरकरार रखने के लिए अपने सरों पर टोपी रखो। आधा इंसान गुनाहों से दूर हो जाता है। जब क्यों शैतान इंसान के सर में घुस के वार करता है। जब सर पे हुजूर की सुन्नत होगी, टोपी होगी, तो शैतान को अंदर घुसने की जगह कोई नहीं मिलेगी। मेरे अजीजों शलवार टक दो काम मर्द कर लो, दो काम औरतें कर ले। शलवार टखनों से ऊंची मत कर ले और अल्लाह अकबर अपने चेहरे पे हुजूर की सुन्नत को सजा ले। और औरतें तंग लिबास पहनना छोड़ दे और बुर्का पहनना शुरू कर दे। खुदा की कसम उठा के जाता हूँ, अगर चार काम तेरे मेरे घर के अंदर शुरू हो गए तो हमारे घर के अंदर वली पैदा होना शुरू हो जाएंगे, नेक हाफिज पैदा होना शुरू हो जाएंगे, कारी पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और खत्म नबूवत के सदके से अल्लाह ने तबलीग का काम आपके मेरे जिम्मे लगाया। हमने मस्जिदों को बनाना भी है, मस्जिदों को आबाद भी करना है, अल्लाह का दीन पूरी दुनिया के अंदर पहुँचाना है। जब तक हमारी जिंदगी सांसें बाकी रहेंगी तबलीग के काम में लगते रहेंगे। बात चिल्ले 4 महीने की नहीं, जिसने कलमा पढ़ा मिल्लो पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो दुकान वाला बाद में, मकान वाला बाद में, पहले नबी के काम वाला बन गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या है कि सारी इंसान ये जहन्नम से बच के जन्नत में चली जाए। अब नबी दुनिया में आने का कोई नहीं, खत्म नबूवत के सदके से अल्लाह ने ये काम मुझे आपको अता फरमाया। हमने हर दम करना है, हर वक्त करना है। मेरे अजीजों जिसके 4 महीने लगे नियत करो इंशाअल्लाह 4 महीने अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे, नियत करो इंशाअल्लाह। और जिसके लग गए और कवायद 3 चिल्ले पूरे लग गए, कवायद पूरे हो गए, सरोजे लग गए, मेरा अजीजों नियत करो कि 7 माह साल के लिए इंशाअल्लाह मुल्कों के अंदर जाएंगे। नियत करो, कौन कौन नियत करता है? पूरी जमात लेके जाओगे, पूरी जमात। अब आखिरी तस्कील मेरे अजीजों, आज मेरे अजीजों अल्लाह को 3 दिन के बाद जुम्मतुल मुबारक आएगा। नियत करो मस्जिद अमीर मुआविया के पड़ोसी या हर मस्जिद से कौन कौन से रोजे की जमात 3 दिन की जमात लेके जाएगा। नियत करो, अल्लाह बरकत अता फरमाए। नियत करो इंशाअल्लाह जाओगे, निकलोगे। और मेरे अजीजों जो अपने अमाल पे जुड़े हुए हैं वो मस्जिद को आबाद करें, रोजाना की तालीम में जुड़े, घर की तालीम शुरू करें, सुबह के मशवरे में शामिल हो, अपनी मस्जिद का गज दूसरी मस्जिद का गज करें, आई गई जमातों की नुसरत करें। अल्लाह अकबर 3 दिन अल्लाह के रास्ते में हर महीने लगाए। मैं भी तैयार हूँ, आप भी नियत करते हो इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे इज्तिमा को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो ऐसे मज़ीद बयानात के लिए मुदस्सिर हिदायती को सब्सक्राइब करें।